چاہوں تو اے خدا آنکھیں نہ گن سکوں، پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا مجھے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے مجھے اوپر آنا ہی پڑے گا اپنی اسٹینڈرڈ سے کہ اس طرح تو کام نہیں ہوگا کہ you cannot be part of the crowd and still be a Muslim, still be a Mu'min, still be a man who uses the word khudi casually یا stuff like that جو کہ کسی کے علم کی بنا سے ہو. It's not just about ilm, it's not about taqwa, it's not about actually taqwa is the best word for it. Taqwa is the closest word جو مجھے نظر آتا ہے ابھی تک مجھے عربی کا عربی میں جو تقوی ہے. اردو والے نہیں، جو اردو والا تقوی لیتے ہیں نا پاکستانی، وہ تقوی نہیں. جو عربی کی جو اتقوا اللہ جو اللہ بولتے ہیں نا اتقوا اللہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سے گھبرا جاؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس وہ بڑا عالمی ہے، بہت ہی بڑا عالمی ہے. بات پتہ کیا ہے، مجھے نا فرقوں کی دیواروں سے فرق نہیں پڑتا. بنتی ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں اس کے. فرقے کی دیوار ہے، ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ انہوں نے نا مسلمانوں کے اور اللہ کے بیچ میں دیوار بنا دی ہے. مجھے بس اس بات پہ ہے کہ لوگوں کو اللہ ہی نہیں نظر آ رہا، ان کو ایکسپلین ہی نہیں کرنا آتا کہ اللہ کدھر ہے. بالکل صحیح بات ہے. مجھے صرف یہ ایک تکلیف ہے، آج کل کی جتنے بھی اسکالرز ہیں نا وہ راستہ ہی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا رہے ہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک خاص ایک لیول اچیو کروا بھی رہے ہیں نا اگر، تو وہ یہ نہیں ایکسپلین کر کے بتا رہے کہ مطلب آپ یہ بتائیں کہ ایک کمپنی میں آپ آتے ہیں، ایک ملک میں آپ جاتے ہیں، اس ملک کے بادشاہ کے بارے میں آپ بتاتے ہی نہیں ہیں کچھ، اور باقی کی پالیسیاں پوری کروا رہے ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، اس جگہ پہ آنے کا مقصد نہیں بتاتے اور معاملات ٹھیک کروا رہے ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ چھپایا ہم سے. مجھے صرف اس بات پہ ہے، مجھے وہ لیفٹ ونگ لبرل سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ وہ کلیم کرتے ہیں نہ وہ چاہتے ہیں. الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. I wanted to thank you the way you are attracting the youth towards this Islamic psychology. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. یہ اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. اللہ قبول ہم دوست. We all have to step up and get the standard of the game. اب میرا سین یہ ہے، میرا ایک دوست نے مجھے کافی ویڈیو بھیجی اور میں I'm a writer myself. I don't know that or not. I'm a writer. I write books and stuff. تو میری بک آ رہی تھی ایجوکیشن سسٹم پہ. مجھے پہلے اس نے بھیجی آپ کی ایجوکیشن کی ویڈیو. اچھا نائس. پھر اس نے میں ایک اور بک لکھ، ایک سیریز بنا رہا تھا ویڈیو کی، اس پہ اینڈ آف ٹائمز پہ. اس نے پھر مجھے بھیج دیا آپ کی اینڈ آف ٹائمز کی ویڈیو. میں نے کہا یار یہ بندے بڑے میری طرح کے لائک سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں، پکڑنا پڑے گا. دیٹ بینگ سیڈ، سوال سے شروع کریں. میں بک لکھا تھا بیونڈ پرسپشن کے نام سے لکھ رہا ہوں. وہ ہے کانشیسنیس پہ. پہلے تو بتائیں کانشیسنس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے؟ واٹ از کانشیسنس؟ Okay, this is a good start. بیسکلی نا برین کے اندر نا اب پہلے 2013 سے پہلے نا اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی. 2003 کے بعد سوری جسٹ شاید کوئی ٹیکنیکل بندہ سن رہا ہوگا تو کہے گا نہیں وہ 2003 والے اسپیکٹ امیجنگ کو بھی ڈالیں. سو لیٹس جسٹ سیٹسفائی دی ایکیڈیمکس. سو 2003 سے پہلے نا جتنے بھی دنیا میں میڈیکل ڈاکٹر ہوتے تھے نا وہ اپنے آرگن کو، جیسے کارڈیولوجسٹ دل کو دیکھتا تھا اور پھر علاج بتاتا تھا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. نیفرولوجسٹ گردوں کو دیکھتا تھا، پلمنالوجسٹ لنگس کو دیکھتا تھا، گیسٹرونٹولوجسٹ جو ہے وہ میدے کو دیکھتا تھا. مگر جو سائیکائٹرسٹ ہے نا وہ کبھی بھی اس آرگن کو نہیں دیکھتا تھا، بس وہ باتیں کر کے دوائی دے دیتا تھا. یہ 2000 کے بعد سے ناؤ وی ہیو ویری بگ ایڈوانسمنٹ. پہلا قدم لیا، جیسے چاند پہ پہلا قدم تھا نا جو ہماری انٹرگلیکٹک جرنی شروع ہوئی تھی. تو یہ نیورو بایولوجی میں پہلا قدم جو تھا نا وہ بیسکلی اس اسپیکٹ امیجنگ کے تھرو ہوا. سو اب ہمیں اتنا کچھ پتہ چل گیا ہوا ہے دماغ کے بارے میں کہ میں جتنی بھی نیورو بایولوجی پڑھتا ہوں نا، یا کیونکہ ہر پاکستانی کی ٹریننگ ہوتی ہے اقبال، اور میرے تو گھر میں شاعری کا ایک الگ ہی ماحول ہے نا، کیونکہ اساتذہ کے تھرو ٹریننگ لگتے بھی شاعر ہیں، شاعر ٹائپ لگتے ہیں آپ. جی تو جی یہ مزاج فطرت سے آشنا ہو جاتا ہے جب ماحول گھر میں ایسا ہو. تو پھر جو اقبال کا جو خودی کا کانسیپٹ تھا اس کے اوپر ہماری نا بچپن سے ایک ریسرچ تھی. تو
obviously academic level کے اوپر more on the rational side of things. So consciousness was a word which was spoken a lot under the category on the banner of Khudi in my house. Obviously I was a little child, 10-12-13 سال کا بچہ جو اس طرح کی باتیں سنتا گزرا ہے, وہ پھر کچھ اور نقشہ نگاری ہوتی ہے اس کے ذہن میں. جب میں اسٹوڈنٹ لائف سے گزرا, اس کے بعد جب میں نے پراپر نیوروبیولوجی نیورو کیمسٹری کو پڑھنا شروع کیا تفصیل سے, تو مجھے کافی چیزوں کا اندازہ ہو گیا کہ انسان کی جو کانشیسنیس ہے نا, کانشیسنیس, تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے خود ہی سے کیوں بات شروع کی ہے, آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ technically what I believe is that Iqbal was talking about the subconscious awareness of where you are, at what standard you are, and what kind of platforms you chase subconsciously. ہر انسان, میں اور آپ, دنیا میں ہر انسان کانشیس لائف کسی اور طریقے سے گزارتا ہے اور سب کانشیس لائف کسی اور طریقے سے گزارتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے وہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سب کانشیس ہیروز ہوتے ہیں. میں نے جو کپڑے پہنے ہیں, یہ شرٹ خریدتے وقت جو میرے ذہن میں نقشہ بنا تھا اپنے آپ کا, اگر میرے اس سب کانشیس ہیرو سے وہ میچ نہیں کرتا تھا تو میں شرٹ ہی نہیں خریدتا. میں آپ کو خالی ایک مثال دے رہا ہوں. So we already have that picture of this subconscious ideal, and that ideal has a certain body, certain hair, certain, the way of he speaks, or ہاتھ کیسے ہلاتا ہے بندہ. These micro decisions are taken by the subconscious mind, and they are trying to make a Xerox copy. میں انگریزی میں نہیں بولوں نا, انگریزی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے خیال سے انگریزی زیادہ ریلیٹیبل ہوگی. دیکھ لیں, یہ کافی میں اردو بول لیں. میں کوشش کرتا ہوں انگریزی, کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسے جس کی اردو ہے بھی نہیں جو میں بولنے والا ہوں. تو بہرحال نیورو کیمسٹری میں نا مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو نظام بنایا نا, یہ کوئی بھی کانشیس ہیومن بینگ جو ایک شعور کی سطح پہ آتا ہے وہ کبھی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا. یہ چیز اس کو پکڑ لیتی آ کے کہ تیری سب کانشیس اوقات کیا ہے بیٹا, اسی میں یہ بتا. اور جو سب کانشیسنیس ہے نا ہماری, جیسے کہ اچانک گولی چلے گی نا اس کمرے میں, تو میری ایک ریفلیکس, میرا بیسل گینگلیا جو ہے نا, جو ریپٹیلین برین ہے میرا, وہ جیسے گرم پتیلے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو انگلی ہٹا لیتے ہیں نا, اس کا کانشیس برین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ایک سب کانشیس روٹین ہوتی ہے, مگر یہ پرائمل لیول کی ہے. اس کے اوپر ایک اور سسٹم ہے جس کے اندر ہم اپنی اوقات کو سیٹ کرتے ہیں. یہ دنیا میں ہر انسان اور ہر جانور اور ہر انسان کے ساتھ آگے گرم پتیلے کو ہاتھ لگائے گی تو بلی بھی ہاتھ ہٹا لے گی, ہر انسان نہیں کرے گا. مگر ہم سب کانشیسلی جس ایک خاص ہمارا کیمیکل ہے سیروٹونن, ہم سیروٹونرجی کی جس کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں نا, وہ اس کا پتہ جس کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے وہ یا اپنے اوپر شرمندہ ہوتا ہے. عمومی طور پہ شرمندہ ہی ہوتے ہیں ہم کہ میں کن بتوں کی پوجا کر رہا ہوں, مجھے خود تو دیکھنے تو, اپنے مندر میں تو جا کے دیکھیں. سب کہیں جا کے مندر کو پہلے مسجد میں کنورٹ کرتا ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ 1000 سجدے جو تو کر رہا ہے نا, تو اس کے وہ اصل میں اس کا مطلب ہے تو نے کعبے میں بت رکھے ہوئے, ان بتوں کو تو ہٹا, پہلے ایک طرف تو آ کہ تیرا جو سینٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائن میں ہے کہ تو کسی دو سینٹر کے گرد گھوم ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا سگنیچر ہر انسان میں رکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کسی ایک ہیرو کے گرد ہی گھومے گا. وہ میں ہیرو اس لیے بول رہا ہوں تاکہ ایک ریلیٹو پکچر بن جائے قارئین کے ذہن میں, ورنہ کوئی نہ کوئی امیجری ہوتی ہے ہر انسان کی. انسان جب تک اس امیجری کی ہائی ریزولوشن پکچر اپنے سامنے روز بناتا ہے کانشیسلی, معاملات کے دوران, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, اسپیشلی ہائی سٹیکس انوائرمنٹ میں جہاں پیسے انوالو ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ نے اپنے ایسے کوئی ڈیسیژن لیتے ہو جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی لائیولیہڈ کے اوپر, آپ کی میسلو کے ٹرائنگل کے اوپر, یا whatever that you think is very dear to you. اور جیسے ہی آپ اس کے اوپر سب کانشیسلی ایک مومنٹم بناتے ہیں تو آپ کو پھر یہ بھول جاتا ہے, آپ اپنے سامنے بھی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اور 99% لوگ اپنے سامنے بھی ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایسا ہوں. اصل میں نہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ آپ کیسے ہیں, نہ آپ کو پتا ہوتا کیسے ہیں. اصل میں انسان کی وہ کانشیسنیس کے اندر وہ جو بت اس نے رکھے ہوئے ہیں, وہ بت اصل میں بتاتے ہیں کہ آپ انسان کی بیسک فیئر اسٹیٹمنٹ کیا ہے, فیسینیشن اسٹیٹمنٹ کیا ہے. سو جیسے ہی انسان کو اس مندر میں جانے کا موقع ملتا ہے نا, اب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہوں. ایک بات کروں بیچ میں؟ جی ضرور. میں نے اسی میں ویڈیو بنائی تھی کہ وی آل آر وانابیز, میں نے ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب پہ, اس میں میں ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی. اس میں نے ایک چیز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رونا نہیں آ رہا ہو ایٹ لیسٹ ایکٹ ٹو, رونے کی ایکٹنگ کرو.
ٹھیک ہے, تو رونے کی ایکٹنگ کیوں؟ مطلب اللہ تعالیٰ تھوڑی چھپانا ہے کچھ, اللہ دنیا چھپا لیا, رونے کی ایکٹنگ کیوں؟ تو وہ رونے کی ایکٹنگ اٹ سیلف از یو ٹیمنگ یور سب کانشیس مائنڈ ان اے وے. well, it's a subconscious mind نا. See, you're right, آپ جس کو کانشیس مائنڈ کہہ رہے ہیں میں اسی کو اصل میں آپ کی سب کانشیس مائنڈ کہہ رہے ہیں. جب علی بن ابی طالب کو خنجر لگا, علی بن ابی طالب کی کانشیس مائنڈ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی, ٹھیک ہے, نماز میں صفین کے بعد مائنڈ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے, یہ یاد رکھیے گا, ورنہ علی بن ابی طالب کی نماز ہی درست نہیں تھی نعوذ باللہ, ورنہ مگر علی بن ابی طالب سے بہتر نماز کون پڑھ سکتا دنیا میں. تو جب آپ یہ اسی وجہ میں یہ چلو آپ بول دیں, خیر میں کہہ رہا تھا, میں یہی چیز سوچ رہا تھا, یہ والی ایگزامپل نماز والی, تو مجھے پہلے حضرت علی کی آئی, پھر میں سوچا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیثیت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ رہی تھی پیچھے کیا ہو رہا ہے, تو کیا وہ کانشیسنس کا اتنا شدید لیول تھا؟ وہ ایک اور لیول ہے, بہت اچھا سوال ہے, وہ آتے ہیں نبی علیہ السلام تک بعد میں آتے ہیں, وہ کہانی اور ہے, وہ کہانی اور ہے, وہ کچھ اور ہو رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے. اس طرح وہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بچے پیچھے رو رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نماز شروع کر دی, ٹھیک ہے, بچے پکڑ کے اپنی پوتی پکڑ کے نماز پکڑ کے نماز پڑھے. خیر آپ جی نہیں, نبی علیہ السلام کی تو میٹرکس ہی ہو رہا ہے نا. دس مین اللہم صلی محمد واز آن اے ٹوٹلی ڈفرنٹ, he was in a different universe altogether. Indeed. کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, سیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نا ایک دفعہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے اپنی ٹانگیں جو ہے نا وہ سیدھی کی, اس طرح ہم تھک جاتے ہیں. تو اتنے میں جبرائیل امین نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تنہائی میں بھی نا اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی ٹانگیں واپس پہ فولڈ کر لی کہ he was in a totally different universe. وہ ایک ایسا ایک ستارہ ہے اللہم صلی علی محمد کے, وہ ہم نا ذرا ہیومن کانشیسنیس کے اوپر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بشری تقاضے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. یہ نہیں, نبی علیہ السلام بھی بشری تقاضے پورے کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ نبی کے لیے نا جس پیڈسٹل کے اوپر ہونا ضروری ہے, وہ جو دیکھیں میرے اوپر قیامت تک کے آخری تمام تر بندوں کی ذمہ داری آ جائے, تمام تر بندے, میں تو اپنے پوتوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سک رہا ہوں نا, اپنی جو پوتے میرے موسٹ پروبیبل نظر بھی آ رہے ہیں مجھے کہ ہاں یار یہ تو ایک کیلکولیٹیبل انڈیکس ہے. قیامت تک کے تمام تر ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین میٹرکس کے اوپر انسانوں نے آپس میں معاملات کرنے, اور ان تمام معاملات کے اوپر کیا کیا چیزیں ریئلسٹکلی ٹینجیبلز ڈیفائن ہوں گی, نبی علیہ السلام اس کے اوپر اس میٹرکس پہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں. یہ عام بچہ یا مولوی مسجد کا جمعے میں خطیب ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کس میٹرکس میں حدیث کو ری ٹرانسلیٹ کرنا ہے. میں اسی میں بات کرتا ہوں. میں مجھے ایک دفعہ میں نے پوچھا, میں دیکھتا پتا ہے تمہیں, میں نے سے بات کی, میں نے کہا رسول اللہ کو سمجھنا نا, ایک بات سمجھو. ویسے ایگزامپل تھی, میں نے کہا تم رومی پڑھتے ہو, تم اقبال پڑھتے ہو, تم سمجھ نہیں آتی, تم رسول اللہ کی حدیث سمجھتے ہو, تم سمجھ آ جاتی ہے. بچہ پڑھتا ہے اس کو حدیث سمجھ آتی ہے, رومی سمجھ آتا ہے, اقبال سمجھ آتا. میں کہا وہ یہ چیز ہی اور جوامع القلمی کہتے ہیں اس کو, جوامع القلمی. یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے. نبی علیہ السلام جب حدیث ارشاد فرماتے ہیں نا, تو وہ انٹلیکچوئل جو ایرے ہے نا تمام تر انسانوں کی, لویسٹ کیٹیگری سے ہائیسٹ کیٹیگری, تمام ایرے یونیورسل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی آتے ہیں علی بن ابی طالب پہ. جب علی بن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں, اور علی بن ابی طالب جب نماز پڑھ رہے ہیں, تو ایک کامن سینس کا تقاضا ہے. شریعت کے تمام تر ریفرنسز جس کو آتے ہیں اس کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کانشیسلی دیکھ نہیں سکتا, مگر اللہ تعالیٰ کو وہ کانشیسلی اپنے اندر یہ امیجن کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ حضرت علی بن ابی طالب کی نماز کا بیس میٹرکس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانشیسلی یہ فیل نہیں کر سکتے کہ پیچھے سے کس نے خنجر مارا ہے تو ہوا کیا ہے. یہ ایک سب کانشیس ٹوٹلی ڈفرنٹ پارٹ آف دا برین ہے جو کہ ایکٹیو ہے, کہ جب آپ کو نماز کے دوران فار ایگزامپل کوئی چونٹی پیر میں آ کے نس پہ کاٹ لیتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو تکلیف تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. علی بن ابی طالب کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو ان کا جسم جو ہے نا وہ نرم ہو جاتا تھا. He was he was a different man when he was praying. بہرحال ابھی اس طرف نہیں جاتے, let's just keep it relevant. جب ان کو خنجر لگائے تو ان کی سب کانشیس مائنڈ نے کانشیس مائنڈ کے تھرو جو جملہ ارشاد فرمایا نا ان سے کہ فزت برب کعبہ, کہ میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں نے یہ علی بن ابی طالب کے ساتھ نہیں ہوا, بڑے بڑے نام ہیں صحابہ میں جن کی روٹین اس طرح کی بن چکی تھی, مگر علی بن ابی طالب سے اوپر کس کا نام لوں نا میں صحابی میں. سو میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ کانشیسنیس جس کو ہم سمجھتے ہیں نا,
وہ کانشیسنیس وہ ہے کہ میرا ابا جی کا ایک شعر ہے کہ آنکھوں کو سامنے کے علاقے دیے گئے. وہ غزل یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو فکر زیاں دے دیا گیا, کچھ ہم کے جن کو سارا جہاں دے دیا گیا. آنکھوں کو سامنے کے علاقے دیے گئے, دل کو چھپا ہوا بھی جہاں دے دیا گیا. اب کانشیسنیس جو ہے نا وہ آپ کی سامنے کی تمام تر 3 ڈائمینشنل میٹرکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سب کانشیسنیس کسی اور میٹرکس کے اندر آپ کے اوپر سرگراں ہوتی ہے. جب خنجر لگے گا علی بن ابی طالب کو اور ان کے منہ سے یہ جو کلمہ نکلے گا نا, وہ کلمہ اس میٹرکس کے اندر فٹ ہوتا ہوگا کہ جو آپٹیمم پرپز اچیو کرنے کے لیے ایک بندہ لائف گزار رہا ہے. ٹھیک ہے, سو اٹ نیچرلی ٹیلز اس, کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں کسی کو. نماز کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک آپ اللہ ہی کی قسم اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ میں تو کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے, کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی سب کانشیس روٹین اتنی پیک پہ ہو کہ جب وہ کسی ایسے تکلیف دے اور فیٹل بلو کو محسوس کرے تو اس کو انجوائمنٹ ہو رادر دین وہ اچانک درد سے چیخ مارے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو, میں جان کے ایسے نام لے رہا ہوں علی بن ابی طالب اور صاحب کے, تاکہ جس بندے نے اقبال کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے نا وہ خود ہی کے کانسیپٹ سے اس طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. میں جانتا ہوں کافی لوگوں کو, وہ خود ہی کو اس کانشیسنیس کے اندر فٹ کرتے ہیں. مگر کی آواز نہیں آ رہی, ایک سیکنڈ مجھے آپ کی مجھے آواز تھوڑی اچھے چلے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ مجھے آپ کی آواز مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز, مجھے آ رہی ہے. اب آ رہی ہے, چلیں کنٹینیو کریں سر. ہاں کنٹینیو کریں, مجھے آ گئی یار. کمنگ ٹو دا ون لائن اسٹیٹمنٹ, تاکہ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جو بیسکلی کانشیسنیس ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اپنے اس امیجری کو تھرڈ پرسن کے تھرو دیکھ رہے ہونا اور ہر وقت دیکھنا کہ آپ اصل میں کیسے. میں نے نا کراچی میں نا میرا انٹرویو چل رہا تھا, تو بڑی اچھی پوزیشن تھی, 12 لاکھ روپے مہینے کی نوکری تھی, ڈائریکٹر کسٹمر کیئر کی. آصر ہی واز دا وی پی ایچ آر, میرا انٹرویو لے رہے تھے. انٹرویو کے دوران نا انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم بڑے آف لگ رہے ہو, انٹرویو چل رہا ہے. میں سر پتا کیا, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں انٹرویو میں سلیکٹ ہوں. میں کراچی گیا ہوا تھا, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. ہی سیڈ کیوں نہیں چاہ رہا, کیا ہوا تم, یو ڈنٹ لائک دا پلیس. کراچی الیکٹرک از اے ویری لگزوریس گلیمرس بلڈنگ اینڈ ایوریتھنگ. میں سر نہیں سر وہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے نا انٹرویو سے پہلے نا آپ کے چیف کمرشل آفیسر کے ساتھ میرا انٹرویو تھا, تو جب سی ای او ان کے کمرے میں آئے نا تو جس طریقے سے چیف کمرشل آفیسر نے ان کو گریٹ کیا اور جس طریقے سے بات چیت کر رہے تھے, اور یقیناً آپ بھی ایسے کریں گے, یقیناً میں بھی ایسے کرتا ہوں اپنے باس سے بات. میرے اندر نا ایک تعفن کی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ اگر میرے دوست, میری بیوی بچے وہ مجھے اس طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے میں اپنے باس کے سامنے ہوتا ہوں, تو کبھی ساری عمر میں عزت نہیں کریں گے کہ تو ہمارے آگے تو بڑا ہیرو بنتا ہے اور اپنے باس میں تو اتنی تابعداری دکھاتا ہے. You are the big CEO of the house and you're just a servant of the. I mean, it's not about obedience and disobedience. Now, کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ باس کو obedience یا respect دینا وہ غلط کام ہے. نا پروفائل چینج ہوتی ہے نا آپ کی اپنے باس کے سامنے. اس دن میں نے نہ صرف کراچی الیکٹرک میں نہ کی, اس دن جا کے میں نے اپنی زون کی لگی لگائی نوکری میں بھی ریزائن کر دیا. کہ آئرونیکلی وہ آصر صاحب جو تھے کراچی الیکٹرک کے وی پی ایچ آر, انہوں نے بھی اس دن اپنی نوکری سے ریزائن کر کال کی کہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. میں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا, خدا کی قسم میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. Somehow وہ دن ہی ایسا ہے کہ جس میں نا مجھے اپنا آپ باہر سے نظر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے میں نے تو کسی باس کو وہاں پہ یس سر نہیں کرنا تھا. مجھے اپنا پاسٹ, اپنا ڈیلی روٹین, اپنی سب کانشیس روٹین نظر آ رہی تھی. اور تو میرا ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں ہم, نہیں اس کو ضمیر نہیں نہ کہہ سکتے. بہت خوبصورت سوال ہے. یہیں پہ آگے نا آپ نے یہ ڈسٹنکشن کرنی ہے کہ ضمیر جو ہے نا, ضمیر از اے جائروسکوپ آف دا بیئر لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر کے اوپر آپ نے فیصلہ کرواتا ہے. ضمیر کہتا ہے کہ اس سے نیچے آنا, اور خود ہی کہتی ہے یہ خود ہی از دا پیک آف دیٹ. کانشیسنیس از دا پیک. ضمیر از دا بیس میرٹ کہ یا زنا نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, غلط. یہ بات تو بہت آگے کی ہو رہی ہے. آپ آسمان کی بلندیوں میں اڑ رہے اس وقت کہ نہیں یار مجھے اپنا آپ اس طریقے کا نہیں پسند. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کی مثال دیتا ہوں. جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا,
ابو بکر صدیق جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے نا لیجسلیشن لکھا اور پھر بتایا کہ بھئی یہ ہائرارکی ہے, اس طریقے سے رپورٹنگ سٹرکچر ہوگا. تو حضرت معاذ بن جبل کو یمن سے بلوایا اور حضرت معاذ بن جبل سے انہوں نے کہا کہ آئندہ سے آپ نے یمن کی رپورٹ مجھے دینی ہے, whatever فریکوینسی انہوں نے بتائی. تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں نے آپ کو کیوں رپورٹ دینی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیونکہ میرا ذمہ ہے وہ. مگر میں تو صرف اللہ کو رپورٹ کرتا ہوں, تو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ میں اللہ کو رپورٹ نہیں کرتا تو پھر تو مسئلہ ہے میرے اور آپ کے بیچ میں. دونوں بہت کلوز فرینڈ ہیں, کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں تھا آپس میں. اور مجھے تیرا بھی سوال ہوگا, مجھ سے میرا بھی سوال ہوگا, تو بات ٹھیک کر رہا ہے, تیرے تقویٰ کے اوپر ہی تجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جگہ دی ہوئی ہے, مگر تیرا بھی سوال میرے سے ہوگا, تو اس لیے یو ہیو ٹو رپورٹ ٹو می. معاذ بن جبل نے کہا نو آئی ایم سوری, میں اللہ کے علاوہ کسی کو رپورٹ نہیں کرتا. اور معاذ بن جبل ریزائن فرام دا گورنرشپ اینڈ وینٹ ٹو سیریا. نا وہ اسکول آف تھاٹ ہے علماء کے جو اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, مگر آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ کیا بحث کرتے ہیں. ہمیں معاذ بن جبل کے اندر کا وہ سب کانشیس نقشہ نظر آتا ہے اس سے, ٹھیک ہے. اور وہ اب کوئی سننے والا نا یہ ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہوگی تو کوئی یہ نہ سوچ لے کہ سر یہ اس میں تو بڑے مسائل نکل سکتے ہیں. یہ بات اصل میں نا خودی کے چیپٹر میں ہی رکھیں آپ پاس. کہ کانشیسنیس کے اندر جب آپ اپنے آپ کو باہر سے دیکھتے ہیں نا, تو آپ ایز اے کیمرہ مین نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ اپنے تمام طور ان بتوں کو دیکھ رہے ہوتے کہ میری کن بتوں کے گرد طواف کرنے کی جو روٹین ہے نا وہ نظر آ جائے. وہ تصویر نہیں دکھائے گا آپ کو, وہ آپ کو اسٹینڈرڈ دکھائیں گے. اسٹینڈرڈ کیا ہیں, ٹھیک ہے. میرٹ سب سے نچلا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور خود ہی سب سے اوپر والا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. سو جب آپ کے اسٹینڈرڈ نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے تو آپ کو بڑے بڑے مورل لوگ ملیں گے, بڑے مورل لوگ ہوں گے, مگر ان کے تھنکنگ پیٹرنز اور اسٹینڈرڈ نیچے کے ہوں گے. اور ان پہ کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اور درجات بلند کرے, بڑے بڑے لوگ جنتی ہیں. مگر یہ بات کانشیسنیس میں جب آتی ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ اگر اللہ پہ ہی رہنا تو اللہ تو پھر کتے کو پانی پلا کے بھی جنت میں ڈال دے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیس میرٹ کے اوپر رہنے کے لیے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا پیک کیا اوج دیکھے گا تو اس سوچ کی, وہ دکھا مجھے دنیا میں. وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو 100 سال 200 سال میں ایک ایسا ملتا ہے آپ کو کہ جو ان سٹینڈرڈز کے اوپر لٹا ہوا ہوتا ہے, اوپر سے کہ اسٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو پتا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف اپنے آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے. ایسے آنسو بہاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ کس بات پہ رو رہا ہے, مگر وہ ہمیں بتا ہی نہیں سکتا. کیسے بتایا؟ ہمیں ان سٹینڈرڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا جن کی وجہ سے وہ بیچارہ ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ سٹینڈرڈ نہیں اچیو ہو رہا. So this is why when I see Muslim scholars they talk about کہ وہ تو پہلے کرامتوں کے اوپر وہ معجزے ہو گئے, کرامتیں ہو گئی, یہ لوگ کتنے 2 نمبر جھوٹے ہیں, یا پھر کوئی کہے یار تصوف میں یہ چیزیں مل گئیں مجھے. اور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ایک لینئر ڈائیگرام کیوں ڈرا کرتے ہیں. There is such a multi-dimensional diagram جس کے تھرو آپ کو ان بتوں کو پوجا کرتے ہوئے ایسے ایسے حاجی بھی ملیں گے, ایسے ایسے اپیرنٹ متقی بھی ملیں گے, مگر وہ کسی نہ کسی مندر میں کسی بت کے گرد ان کا ٹوٹا بندھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. اور اپیرنٹلی ایسے ایسے بندے بھی ملیں گے کہ جو اس طریقے سے اعمال ان کے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے آپ سوچیں کہ یار یہ بندہ چلتا پھرتا مومن ہے, مگر وہ کن سٹینڈرڈز کو دیکھنے کے لیے اچھل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں ایک اور ابا جی کا شعر یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں, چاہوں تو اے خدا آنکھیں نہ گن سکوں, پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا مجھے. مجھے اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ کرنے کے لیے مجھے اوپر آنا ہی پڑے گا اپنی اسٹینڈرڈ سے کہ اس طرح تو کام نہیں ہوگا کہ you cannot be part of the crowd and still be a Muslim, still be a Mu'min, still be a man who uses the word khudi casually یا stuff like that جو کہ کسی کے علم کی بنا سے ہو. It's not just about ilm, it's not about taqwa, it's not about actually taqwa is the best word for it. Taqwa is the closest word جو مجھے نظر آتا ہے ابھی تک. مجھے عربی کا عربی میں جو تقوی ہے, اردو والے نہیں, جو اردو والا تقوی لیتے ہیں نا پاکستانی, وہ تقوی نہیں. جو عربی کی جو اتقوا اللہ جو اللہ بولتے ہیں نا, اتقوا اللہ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سے گھبرا جاؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اللہ کے اس نور, جس نور پہ تمہیں اللہ نے بنایا تھا, جس نور سے, اس کا حق ادا کر دو. یہ ہم نا خاک کا روز حق ادا کرتے ہیں, خاک کا اتنا حق ادا کرتے ہیں خاک کا کہ خاک بھی کہتی ہے بس کر لیا. اس کا کہ جسم ہے نا, اس کا اتنا حق ادا کرتے ہیں, اور جس نور سے بنے اس کا 1% حق نہیں ادا کرتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نور کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور نور ہمیشہ اوپر دیکھتا ہے, یاد رکھیے گا.
खाक हमेशा नीचे दिखती। सही हो गया। मुझे ना वैसे एक बात है, ये समझ नहीं आई करूँ ना करूँ, चलो कर देता हूँ। मैं गया हज पे, तो बड़ी चीजें मैंने उससे पाई, थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं डीप पर्सपेक्टिव ये था, स्टिलनेस, खैर वो बाद में बात करेंगे। तो मैं हज पे गया, मैं देखा लोग रो रहे हैं, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई रो रो के दुआएं कर रहा है। मैंने कहा यार, मैं सब को देखा, मैंने कहा यार तू किधर किधर का रह गया, तेरे में तो तेरे है ही नहीं कि तू स्टैंड कैसे होगा, इतने बड़े मजमे में तू स्टैंड आउट कैसे होगा, स्टैंड कैसे होगा। फिर मैंने देखा, मैं बड़ा वो हो गया, मनुष्य हो गया 2 मिनट। मैं समझ क्या क्या तवाफ करूँ तो सारे कर रहे हैं, रोना मुझे आता नहीं है, नफल में मैं कितने पढ़ूं, उससे मेरे से बेहतर ही पढ़े होंगे। मैं सर सोच रहा, तो मैंने कहा एक चोर वाला निकल सकता है, वो ये है कि जो जो अच्छा कर रहा है उसके उसका तू वो बन जा, महबूब बन जा, तो तू डायरेक्ट अल्लाह के महबूब का महबूब बन जाएगा। तो वो मतलब फिर ना मैंने थोड़ी फलाई खिदमात को जरा ना वो क्या बात है। देखिए कैसे इंसान किस तरीके से अपनी तारें कनेक्ट करता है कि सर्किट पूरा हो जाए मेरा। मैं ना मेरे उस्ताद हैं, वो अपना वाकया सुना रहे थे कि वो अपने उस्ताद के साथ आज उम्रे पे थे एक्चुअली। कहते कि वो सारा कुछ उन्हीं से सीखा था। दोनों अरब हैं, हालांकि दोनों अरब हैं, मगर मस्जिद नबी में जब गए तो कहते मेरे उस्ताद पीछे वाले सतून के पीछे छुपे हुए थे, सामने ही नहीं आ रहे थे, सफ में ही नहीं आ रहे। तो मैंने कहा किधर गए, दूर तक पता चला सतून के पीछे छुपे हुए। तो मैंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा मुझसे तो सामना नहीं हो रहा, मतलब उनको अपना अंदर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, कहते मुझसे नहीं सामना हुआ। तो मैं भी ये सोचता हूँ, तो हशर के दिन क्या वो हदीस है ना रसूलुल्लाह की, हदीस रसूलुल्लाह की कि आखिरत जब आखिरी वक्त में रसूल ने कहा कि मुझे अपने भाई बहन बड़े याद आएंगे। तो उन्होंने पूछा वगैरह, उन्हें क्या मतलब रसूल वसल्लम, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा तुम मेरे साहबी हो, मैं अपने भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, अपने भाई बहनों की बात कर। उन्होंने कहा अच्छा कौन, कहा तुम्हारे बाद जो ईमान लाएंगे। उन्होंने पूछा कि मिलोगे आप, मिलेंगे आप मुझसे। उन्होंने कहा हाँ मैं मिलूंगा हशर के दिन। जिस जज्बे से उसने कहा मिलूंगा, उसी से मैं सोचता हूँ परेशानी से, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रसूल वसल्लम को, क्या। खैर, तो एक छुप ही रहे होंगे, सही और बात सवाल लिखा जी। एक और सवाल लिखा होता मैंने, खैर वो यही था कि सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, खैर वो यही था कि यूथ और रिलीजियस स्कॉलर्स कहते हैं, इनका आपस में इतना डिफरेंस क्यों पैदा होता है। अरे बड़ा ही वो बड़ा आलमी है, बहुत ही बड़ा आलमी है। बात पता क्या है, मुझे ना फिरकों की दीवारों से फर्क नहीं पड़ता, बनती हैं, फायदे भी होते हैं इसके। फिरके की दीवार है, हुआ ये हमारे साथ कि इन्होंने ना मुसलमानों के और अल्लाह के बीच में दीवार बना दी है। मुझे बस इस बात पे है कि लोगों को अल्लाह ही नहीं नजर आ रहा, इनको एक्सप्लेन ही नहीं करना आता कि अल्लाह किधर है। तो बिल्कुल सही बात है। मुझे सिर्फ ये एक तकलीफ है, आजकल की जितने भी स्कॉलर्स हैं ना, वो रास्ता ही नहीं, वो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक खास एक लेवल अचीव करवा भी रहे हैं ना अगर, तो वो ये नहीं एक्सप्लेन करके बता रहे कि मतलब आप ये बताएं कि एक कंपनी में आप आते हैं, एक मुल्क में आप जाते हैं, उस मुल्क के बादशाह के बारे में आप बताते ही नहीं है कुछ, और बाकी की पॉलिसियां पूरी करवा रहे होते हैं। आप एक जगह पे जाते हैं, उस जगह पर आने का मकसद नहीं बताते और मामला ठीक करवा रहे होते। ये कैसे हो सकता है? इन्होंने अल्लाह छुपाया हमसे। मुझे सिर्फ इस बात पे है, मुझे वो लेफ्ट विंग लिबरल से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ना वो क्लेम करते हैं ना वो चाहते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप से ये शिकायत है कि तुम लोगों ने अल्लाह के आगे पर्दे डाले हैं। हमारा बच्चा जब अल्लाह जाहिर है फिर अल्लाह नहीं नजर आएगा तो फिर इसी तरह के काम नजर आएंगे जो कि हो रहे हैं आजकल। तो फिरके के मसला नहीं था मुझे शिया होना या सुन्नी होना किसी का कोई मुझे तंग नहीं करता। मुझे ये तंग करता है कि तुम लोग अल्लाह को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कितने पार्ट हो इस्लाम के, तुम कितने पार्ट हो यूनिवर्स के, कितने परसेंट तुम हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा सर्किट जो है ना वो बिजली लेता कैसे है। और यही असली कहानी ये है जिसकी वजह से ना मैं इन रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, एक खास रेडियो चैनल है, उसके ऊपर बड़े काम की चीजें चल रही हैं, मगर वो चैनल मेरे दिमाग में ट्यून ही नहीं होता। तो फिर मैं क्या करूंगा? आप देखें इनकी जो डायलैक्टिकल, इसको लेक्सिकल ग्रामर कहते हैं, इनकी जो स्पीच है ना उलमा किराम की,
وہ انہیریٹڈ, اس کو سائیکالوجی میں پرائمنگ کہتے ہیں, فریمنگ کہتے ہیں, سوری. یہ فریم, اس جس فریم کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, ہمارے مولوی صاحب جتنے بھی ہیں, آپ نام لیں جتنے بھی ہیں, تو تمام مولوی صاحب اس فریم میں بات کر رہے ہیں نا, وہ فریم کچھ اور ہے, اور جس فریم کے اندر یوتھ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ فریم ہی کچھ اور ہے, وہ سائیکالوجی اور ہے. تو 2 یا 3 منٹ سے اوپر ایک ریلیجیس اسکالر جسے کہتے ہیں نا اٹینشن سیکھ ہی نہیں کر سکتا اس یوتھ کی. ٹام کروز اور شاہ رخ خان لے لیتے ہیں لانا تو ہمارے اوپر کہ ہم وہی ٹیکنیک نہیں لگا سکتے کہ جس کے اوپر, سمپل ٹیکنیک کے اوپر فلمیں ہٹ ہو جاتی ہیں, بلینز کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں فلمیں, مگر جو اصلی چیز ہے جس میں ریئل فیسینیشن ہے وہ 2 منٹ سے اوپر کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو گرامر ہے نا, ٹیکنیک کیا ہے سر, بیسک سائیکالوجی جو انسان کی ہے نا, بیسک سائیکالوجی وہ بہت آسان سی ہے, اور اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں. ماں باپ کی بھی ٹریننگ میں یہ ڈالتا ہوں کہ سب سے پہلے نا بچے کے سامنے ایک ایسا ہیروئزم کریٹ کیا جائے, اور وہ باتوں سے, سٹوریز سے کریٹ ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح کی ہے. میں چونکہ میرا خود بھی ایک یوٹیوب چینل بکس وغیرہ لکھ رہتا ہوں, تھوڑی بہت میری اپنی بھی آڈینس ہے, تو میرا جو ہے نا سارا فوکس وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت پیدا ہو دلوں میں. لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ تو ذریعہ بات ہے, نام علی محمد شفیق سارے ہیں ہمارے, محبت ہی نہیں ہے. محبت کی زبردستی نہیں کی جاتی پنچ کے آپ گلٹی فیل کراؤ لے کو تمہیں محبت نہیں ہے. محبت دل سے آتی ہے. جس طرح کارٹون لیکچر دے کے تو آ نہیں سکتی. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی. اصل میں نا محبت اور آنر کو نا سیپریٹ کر لی. آنر بہت کرواتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی, مولوی صاحب بھی. آنر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر آنر اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کی ساتھ محبت کرتے ہیں, آپ ان کو آنر نہیں دیتے, ٹھیک ہے. آپ کامن سینس کی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کو آنر کیوں دوں گا, کیا کیا انہوں نے ایسا, کیا کچھ کریں گے تو آنر بھی دے دوں گا, مگر بغیر کچھ کیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اب بالکل اسی طریقے سے محبت کا جو برین سینٹر ہے نا وہ کچھ اور ہے, وہ کیمیکلی کچھ اور ہے, اور آنر کا کیمیکلی کچھ اور ہے. ہم نبی علیہ السلام سے جب تک ان کے ہیروئزم کے اندر, وہ پوری کی پوری سٹوری لائن کے اندر سیکریفائس کا ایلیمنٹ ویزیبل کر کے نہیں بتائیں گے نا, کہ کس طریقے سے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ اسی ڈیولپمنٹ, اب تک وہ بچہ کیوں پیار کرے گا؟ میرے کہنے سے آپ مجھ سے تو نہیں پیار کریں گے, میرے کہنے سے آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کسی سے کہہ دے ہاں میرے سے پیار کر, وہ پیار کرنا شروع کر دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں آنر تک کروا سکتا ہوں خالی سٹوری ٹیلنگ سے, مگر جب تک وہ پراپر بائی ڈیزائن اسٹرکچر طریقے سے وہ تمام تر معاملات نبی علیہ السلام کے بچوں کو ایک اسٹرکچر طریقے سے نہیں سنائے جائیں گے, تب تک ان بچوں کے سامنے وہ ایک ایمبڈیمنٹ آف لو کریٹ ہی نہیں ہو سکتا, ان کا کیمیکل ٹریگر نہیں ہو سکتا. یہ بڑا المیہ ہے. صحابہ اور ہم میں زمین آسمان کا فرق کیوں سب سے پہلے کہاں سے پڑھنا شروع ہوا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ کو پتہ چلے سائیکالوجی کیسے ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کے نا بھتیجے تھے, ان سے وہ بات چیت کر رہے تھے, تو حذیفہ بن یمان کی بھتیجی نے ان سے کہا کہ چاچا جی آپ لوگ رہ گئے ہیں, اگر ہمارے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام ہوتے نا تو زمین پہ قدم نہ رکھنے دیتا میں ان کو. آپ لوگوں نے تو ایک عام سی لائف گزاری ہے ان کے ساتھ. یہ آنر کی بات نہیں ہو رہی ہے, محبت کی بات یاد رکھیے گا. اور حضرت حذیفہ نے پھر جو جواب دیا ہے نا, اب آپ کی ویڈیو 2 گھنٹے کی ہو جائے گی, وہ بہت لمبی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان نے پھر بتایا کہ بیٹا تجھے بتاتا ہوں محبت کیسے کرتے تھے نبی علیہ السلام سے. اور پھر انہوں نے واقعات سنائے کہ محبت ہوتی کیا ہے, کرنی کیسے پڑتی, اور وہ سارے کے سارے واقعات خدا کی قسم سیکریفائس کے تھے کہ میں اپنی جان قربان کیسے کروں گا, اتنا 1 سیکنڈ لگے گا. جس بندے کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے نا خواب میں, اور اس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا ہے, خالی خواب میں زیارت کی بات بتا رہا ہوں, جتنے بھی لوگوں سے میں نے پوچھا ہے جنہوں نے مجھے بتایا, اور میں نے کہا کہ بھیا سب سے پہلی فیلنگ کیا آتی ہے, تو میں آپ کو 10-12 بندوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں, کافی بندوں کی بات بتا رہا ہوں. سب سے پہلی فیلنگ جو انہوں نے بتائی نا مجھے, وہ یہ کہ جیسے ہی ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو پہلی فیلنگ دل سے نکلتی ہے کہ اتنا آسان ہے اپنے بچے تک قربان کر دینا اس کو. ایسی شخصیت, 1 سیکنڈ میں سکینہ آ رہا تھا کہ سب کچھ یہ نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے پہلے سیکنڈ میں یہ ایلیمنٹ آتا ہے. جس نے بھی زیارت کیا پوچھ لینا اس سے, میں نے پوچھا ہے تو آپ کو بتا رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار رسول ہے نا, کلوزسٹ کمپینین میں سے حضرت حذیفہ بن یمان ہے. سو انہوں نے پھر نا اپنے بھتیجے کو نا پھر داستان سنائی کہ بیٹا محبت کسے کہتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, آپ فکر نہ کرے, ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور پھر انہوں نے وہ سیکریفائس کی داستانیں سنائی کہ جو صحابی کس طریقے سے
میں وہ کیسے بتاؤں کہ نبی علیہ السلام غزوہ احد میں کھڑے ہوئے ہیں اور صحابی ایسے چھلانگے مارے نبی علیہ السلام کے اوپر کیونکہ تیر ہوا میں سے گزر رہے ہیں اور سامنے ایسے نہیں کہ کمر کر رہے ہیں، ایک دوسرا بندہ حضرت لے رہا ہے مجھے کب لگے گی، اور اگر قتادہ کی آنکھ میں تیر لگنا تو آنکھ آگے لگی نا. اور اتنی تسکین بتاتے ہیں وہ، اتنی تسکین کہ میں وہ چنا آدمی تھا جس کو تیر لگے نبی علیہ السلام کو بچاتے ہوئے. rather than going into pain this man goes into the victory کہ یہ کام ہو گیا میری لائف کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں چن لیا گیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے آگے آگے تیر جو ہے نا آنکھ پہ لگا. نبی علیہ السلام نے خیر وہ آنکھ اٹھائی اور واپس لگا دی اور ٹھیک بھی ہو گئے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ والی آنکھ میری ساری عمر زیادہ دیکھتی رہی، زیادہ اچھی آئی سائٹ اس کی تھی جو نبی علیہ السلام نے واپس ڈالی تھی. بہرحال the point is کس طریقے سے صحابی نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ صرف اس لیے بیکاز حضرت حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا یہ کلچر ہے کہ بچے کو ٹریننگ میں مغازی سکھائے جاتے. کوئی عرب کا بچہ نہیں ایسا جو پیدا ہوا اس کو مغازی نہ سکھائے گئے. مغازی ہوتے ہیں غزووں کی داستانیں، ٹھیک ہے. سو نبی علیہ السلام کی جو ملٹری کیا ہوتی ہے مجھے غزوے کی جمع غزوہ کیونکہ بیٹل اس طریقے سے سیکریفائس کرنی پڑتی ہے نا. میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں ایک لیکچر سن رہا تھا، عربین اسٹوڈنٹس تھے سارے، مصری تھے، جورڈینینس تھے. اور دیکھیں کلچر میں فرق کیا ہوتا ہے ہمارے اور عرب کے کلچر میں فرق. تو عربی مصری ٹیچر ہمیں غزوہ حنین سنا رہے تھے ٹورانٹو کے اندر. اور غزوہ حنین میں نبی علیہ السلام کو نا کیونکہ آنسلاٹ ہوا تھا کفار کا، دونوں طرف سے ایمبوش ہوئے تھے مسلمان، ہم 10,000 بندے تھے مگر ایمبوش ہو گئے تو ایک دم کلسٹر میں ٹوٹ گئی، سارے صحابہ کی ٹیمز کلسٹر میں ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام بالکل اکیلے رہ گئے. نبی علیہ السلام آگے چلے گئے تھے، وہ آگے چل رہے ہیں. اور سوچے ذرا نبی علیہ السلام ارشاد کیا فرما رہے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ کے نبی اس وقت وار کرائی جو تھی نا وہ کوئی اور تھی. حنین کی وار کرائی کچھ اور ہے. وار کرائی ہوتی ہے وہ نعرہ جو کہ ہر صحابی ہر وار کے اندر نبی علیہ السلام مختص کرتے تھے. نبی علیہ السلام اس وقت اپنی وار کرائی کے ساتھ آگے چل رہے تھے کہ یہ میں کیسے، دیکھیں اس کو کہتے ہیں خودی کی، وہ تھی محمد خودی کی پیک چیک کریں ذرا کہ نبی علیہ السلام وہ وار کرائی کر رہے ہیں کہ میں کوئی جھوٹا آدمی تو نہیں ہوں جو مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی وار کرائی کیا تھی، بار بار وہ پڑھ رہے ہیں کہ انا نبی لا کذب ابن عبد المطلب. یہ بار بار ارشاد فرمائی جا رہے ہیں اور آگے جائی جا رہے ہیں محمد یہ انا نبی لا کذب کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں. انا نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب. یہ کہتے کہتے وہ آگے جا رہے ہیں اور پوری فورس آگے، and this one man ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد، وہ آگے جا رہے ہیں. سوچیں آپ ذرا کہ میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں. یہ واقعہ میں سن رہا تھا اور میں خدا کی قسم آنر لے رہا تھا اس وقت کہ کیا آنر کی اسٹیٹ ہے. اور سارے میرے عربی دوست سارے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے رونا تو نہیں آ رہا، مجھے تو ایک فیلنگ آف ہیرو آ رہی ہے. مگر عربے سارے بیٹھے وہاں پہ میرے 34 35 میں اس وقت 25 کا تھا، 35 40 سال کے میرے بڑے بھائی لوگ نا، وہ چیخے مار کے رو رہے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. اور میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسی سائیکالوجی بنتی ہے ان کی. How are they trained? Why are they crying about this? So it's such a big difference. جب آپ کو استاد مل جائے نا جو اندر سے نا دل نکالے صاف کرے اور واپس سیٹ کرے کہ بیٹا محبت کا دل الگ ہوتا ہے اور رتبے اور تقریب کا دل الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں حکم بھی حب کا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول سے محبت زیادہ کرو گے. آنر تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے نبی علیہ السلام کا. آنر تو کفار بھی دیتے تھے نبی علیہ السلام کو. عزت تم دے کے سکتے ہو، عزت دے کے سکتے ہو تم. سو ورفعنا لک ذکرک، آنر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا. مگر محبت ہمارے دین کا ایمان کا حصہ بنایا کہ محبت میں نے آپ سے کہا نا کہ حضرت عمر سے زیادہ کوئی آنر کر سکتا ہے نبی علیہ السلام کو. مگر جب یہ حدیث آئی نا اور نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر کوئی بھی مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے سے زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھے. تو حضرت عمر بن خطاب دیکھیں کیا پرسنالٹی ہوتی ہے، اندر باہر سب کچھ صاف ایک جیسا، نفاق زیرو. تو حضرت عمر بن خطاب نبی علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں. سوچیں یہ کیا بات ہو رہی ہے، کون سی دوستیوں کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اپنے آپ سے زیادہ نہیں پیار کرتا آپ سے. کوئی بندہ اتنا سچا ہو سکتا ہے؟ یہ سب کانشیس ٹریننگ ہوتی ہے تب کیا کہ یہ لیول اچیو ہوتے ہیں.
تو نبی اسلام نے کہا عمر, اب نبی اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ لا حول ولا قوت, یہ تو کفر ہو گیا تیرے ساتھ, نہیں, نبی اسلام نے کہا کہ عمر تو تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی نفس سے زیادہ نہ پیار کرے. تو عمر پھر اگلی سیشن میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. یا نبی اسلام مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر یہ تو مومن ہے, تو مومن ہو گیا. سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو ایز اے لیمن, ایک بچے کو جب آپ 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے کو جب اس واقعے کو اس طرح سنائیں گے تو اس بچے کو کیا سمجھ آئے گی؟ یو ہیو ٹو کنسٹرکٹ دس, بریک اٹ ڈاؤن انٹو پیسز and tell them how and what is the value of every piece and how am I connecting this chain of pearls. ایک چھوٹی سی حدیث کے اندر اتنا بڑا واقعہ کریٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں صرف صحابہ کی نا سعد بن معاذ, مطلب میرے دل کے سینٹر میں اگر نام لکھا ہوا نا تو سعد بن معاذ لکھا ہوا ہے سینٹر میں, کیونکہ بچپن میں جو پہلا ہیرو کریٹ کیا گیا تھا نا وہ سعد بن معاذ تھا. سو وہ کیسے کریٹ ہوا تھا؟ جب وہ سٹوری سنا رہے تھے نا میرے اساتذہ کے, سعد بن معاذ what was he doing? 9 سال اسلام میں ہوئے, 9 سال ٹوٹل, 37 کے شہید ہوئے ہیں وہ, ٹھیک ہے. بیعت عقبہ 9 سال پہلے ہوئی ہے, 9 سال بعد اللہ کا عرش ہلا دیا اس بندے نے, اللہ کا عرش ہلا دیا, کیونکہ جن فرشتوں نے وہ عرش پکڑا تھا وہی بھاگے کہ ہم نے ساتھ کو ملنا ہے. سو 9 ایئرس کے اندر ایسا کیا کرتا ہے ایک انسان کہ جو اس پیک پہ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام تا حیات سعد بن معاذ کا نام بینچ مارک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مطلب ایک کپڑا آیا عرب میں, تاجر کپڑا لے کے آئے, اور نبی علیہ السلام خود بھی کپڑے کے تاجر تھے, تو عرب پاگل ہو گیا اس کپڑے کے اوپر کے, اور آ کے نبی علیہ السلام کو دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے کیا کپڑا ہے. نبی علیہ السلام نے کپڑا دیکھا اور تعریف کی کہ واقعی یہ کپڑا تو بہت بہت نایاب ہے. مگر سعد کا جو رومال ہے نا اس وقت, جس رومال کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جنت میں, رومال بھی اس سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام ساری عمر سعد بن معاذ کو مارک بنا کے صحابہ کو بتاتے رہے. سو it's not a casual matter کہ ہم اسٹوریاں سنا رہے ہیں. اسٹوری تو کوئی بھی سنا دے گا, جس اسٹوری کے اندر جو ویلیویبل ٹینجیبل ایلیمنٹس ڈالنے نا سائیکالوجی کے, وہ پیرنٹس جب تک جان کے نہیں ڈالیں گے تب تک آپ خود ہی کی باتیں تو بہت دور کی چڑیا ہے. وہ پہلے ضمیر ہی اس کا نہیں مطمئن ہوگا, وہ بیچارہ پھر دوسرے موڑ پہ سلپ ہو کے آئے گا کہ آپ تو باتیں کر رہے ہیں آسمانوں کی, مجھے تو زمین پہ نہیں گزارا ہو رہا, میں آسمان پہ کیسے جاؤں گا. ایک ایسے نا میں جو کہ بتایا تھا, میں خود بھی کانشیسنیس اور کہ کانشیسنیس ہے کہاں رکتی ہے, کیونکہ میرا آپ کی یہ بات تھی وہ تھی برین کے ریلیٹڈ. میں کانشیسنس کا اور طریقے سے سوچ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, کانشیس کیا ہے, ٹھیک ہے. خیر, تو ایک سوال پہلے کرتا ہوں پھر اس کے آگے جب کنٹینیو کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب بندہ یہ جسم مرتا ہے, روح لی آتی ہے برزخ, تو یہ جسم کیا جب دوبارہ ریوائیو ہوگا؟ کیونکہ اس میں دو تصویریں پائی ہیں میں نے جتنی میں تحقیق کی ہے نا. ایک جگہ پہ تو بالکل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ ورلڈلی ایلیمنٹ ورلڈلی ختم ہو جائے گا. دوسرا کہ نہیں, آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے, اس طرح ہوا ہے آخرت میں کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر قرآن کی آیت بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ تمہیں میں دوبارہ اٹھاؤں گا. تو کیا یہ باڈی والا ایلیمنٹ, میں اس سوال کے جواب والا باتوں کہنا چاہ رہا ہوں, تو کیا باڈی والا ایلیمنٹ جنت میں ہوگا نہیں ہوگا؟ باڈی والا ایلیمنٹ تو ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ کفار کا مین آرگیومنٹ ہی تو یہی تھا کہ یا تم یہ کہہ رہے ہو یا ہڈیاں بننے کے بعد دوبارہ بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایز از بالکل بیسک لیول پہ آ کے بتایا کہ آسمان اور ستارے بنانا مشکل کام تھا تم سے کئی زیادہ, تمہیں بنانا دوبارہ سے مشکل کام نہیں ہے. اور پھر حضرت عزیر کے واقعے کے بعد تو بالکل ہی کلیئر ہو گیا نا. حضرت عزیر کے واقعے کے بعد تو جب کہا نا کہ یا اللہ مجھے شک نہیں ہے, ہاں یہ ہوتا کیسے, I want to see the process. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لیٹ جا, قبر کھودی, لیٹ گئے. وہ گدھے والا جو واقعہ, گدھا بھی ساتھ تھا, کھانا بھی پڑا ہوا تھا, اور حضرت عزیر کمپوز ہوئے اور پھر ریکمپوز ہوئے. مگر یہ میں بتا دوں کہ جو آخرت کے دن کے بعد کی جرنی ہے نا, اس کے اوپر میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ میری رائے ہے, کیونکہ کافی چیزوں کے بعد میں استدلال جو ہے نا وہ حدیث سے ہی کر رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا یوم تبدل الارض غیر الارض, جی میں کہہ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا یوم تبدل الارض غیر الارض, صحیح ہے, یہ آواز ٹھیک ہے,
हाँ अब बेहतर हुई है तो की आवाज आपको आगे वाली आवाज आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा, तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि यौम तबद्दुल अर्द गैरुल अर्द का मतलब ये था कि अल्लाह ताला इस जमीन को बदल के किसी और जमीन से, इस टेरेस्ट्रियल प्लेन को बदल के किसी और टेरेस्ट्रियल प्लेन से कर देंगे। फिर एक और हदीस है दोज़ख में, उसकी का एक कंधे के और दूसरे कंधे के बीच में ओहद का पहाड़ तक आ सकता होगा, इस साइज के होंगे। फिर जन्नत के बारे में भी रवायात हैं कि एक इंसान का जो कद है ना वो बहुत लंबा होगा, 33 गज तक के बारे में मैंने पढ़ा है, खुद पढ़ा है, मगर ऑफ कोर्स वो ऐसी रिवायत नहीं थी जो कि इसकी सनद मेरे पास कभी तौर पे आई हुई हो। मगर काफी सारी चीजें मिलती है जो पता चलता है कि आखिरत के दिन और जन्नत और दोज़ख की लाइफ एक अलग अलग चीज है। काफी चीजें ऐसी लगती हैं, और हमारा जो आखिरत का दिन है वो इधर ही कहीं पे होना है, ठीक है, मगर जन्नत और दोज़ख की जो ट्रेजेक्टरी है वो आसमानों में कहीं पे होनी है, ठीक है, क्योंकि कुरान पाक की आयत भी है कि के लिए आसमान के दरवाजे खोल जाएंगे, दोज़खियों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। These are three different states of the body as far as I can think. wallahu alam, कि इंसान अभी ये वाला, फिर इंसान जो दोबारा उठाया जाएगा वो वाला, और फिर जो इंसान जन्नत में पाया जाएगा वो वाला। ये तीनों के तीनों जिस्म जो है ना, इनकी इतनी काफी है हमारे पास शवाहिद कि हम कह सकें कि यहाँ वाला तो शायद एक ही हो, वहां वाले में फर्क होगा साइज में। सही है। मैं इस सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब मैं लिया ना, मैं जो लिख रहा हूँ कॉन्शियस तो बताया था मैं पहले ही, मैं बहुत सारे प्रमोशन भी कर रहा हूँ बार बार, लेकिन मैं लिख रहा था उसमें ना मेरी बात है, मैंने उनके ये वेस्टर्न दीपक चोपड़ा टाइप लोगों की मैंने थोड़ी वीडियोस देखी, उनके पर्सपेक्टिव देने के लिए भाई ये क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस को। दीपक चोपड़ा आवाज आ रही है? इंटरनेट स्टेबल अनस्टेबल हुआ है नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने बुक के पर्सपेक्टिव देने के लिए ना उनका भी वो देखा हुआ है, उनकी वीडियोस वगैरह भी देखी है कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कह रहे हैं। मुझे ना रूह क्या हुआ, आवाज मेरी कट रही है मेरे ख्याल से, आपको क्या आ रही है? मैंने क्या मैं कॉन्शियसनेस के बारे में सर्च कर रहा था तो मैं मैं कह रहा था मैं कॉन्शियस पे सर्च कर रहा था, तो मैंने सर्च में ही क्या कहते हैं थोड़ी बहुत ही उनकी भी वीडियोस देखी, इनकी ये भाई ये क्या कहना चाहते हैं दीपक चोपड़ा टाइप लोगों की, दीपक चोपड़ा टाइप लोगों की, हाँ ठीक है, इनका पर्सपेक्टिव लेने के लिए। मैं जो अभी तक जो वही बात है कि अल्लाह के वो है, इसमें ना कोई इंटरप्रिटेशन दिया सारी, इसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है। इवन तुमने कल्ब भी कहा है कि कल्ब का भी पूरा सिस्टम है कि भाई जो कल्ब दिल के अंदर जो रूहानी कल्ब है उसका क्या सिस्टम है, और फिर रूह भी है, या रूह की क्या है। तो मैं सोचा था कि रूह की कॉन्शियसनेस है क्या, दिमाग का हिस्सा है, कल्ब का हिस्सा है, रूह है। जो कभी मैंने वो की कि भाई ये वाली बॉडी अगर डिके हो जाएगी और रूह जाएगी ऊपर, ठीक है, तो चलो ये भी रहने दे। अभी जो कोई बंदा मरता है, ठीक है, वो जाता है पोर्टल से, कब्र से पोर्टल खुलती है, बस तक पहुंच जाता है, ठीक है, उसको याद सब कुछ होता है, दिमाग तो उसका यहाँ मर गया है, डेड सेल हो गया है। तो क्या मैं ये वो कर रहा था कि जब तक रूह ही एक्चुअल वो हो, इस तरह एक मशीनरी हो, इसमें इंजन हो रूह का, और रूह निकल के तो इंजन फारे कि उसका इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि मेमोरी तो उसको भी होती है। मेमोरी तो जो ये तो है ना कि जो बरसक में बंदा गया, रूह गई है, उसको मेमोरी तो है सारी कि कौन है कौन नहीं है, तो दिमाग तो यहाँ चला गया, उसका मेमोरी कहाँ से आई? ये इस तरह ना मैं वो कर रहा, मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो है ना, जो हमारे पास मैथमेटिक्स है उसके मुताबिक एक शक्ल बन जाती है, नक्शा बन जाता है। एक तो ये सोचें कि एक बंदा जो है ना वो 150 साल का मरा है, और एक बंदा 15 साल का मर गया, ठीक है, सही है, वो है हमारे सामने हो रहा है। एक 25 साल का मर गया है, तो एक बिल्कुल लागर। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब हशर में जब सारा 50,000 साल का दिन होना है, ठीक है, तो उधर एजिंग नहीं हो रही होगी किसी की, ये कॉमन सेंस का तकाजा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस दिन किताब हो रहा होगा उस दिन कोई 99 साल का बाबा ऐसे खड़ा हुआ नहीं होगा कि सर मैं तो बुढ़ा मरा था, और एक 15 साल वाले का तुक्का लग गया, जवान हो अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सब के सब एक ही एज के अंदर क्रिएट किए जाएंगे, रिक्रिएट, जैसे वो एक ही एज में क्रिएट किए जाएंगे। तो कॉमन सेंस है, ये वाला ब्रेन इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेमोरी का जो हिपोकैम्पस है वो रिक्रिएट जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब मेमोरी कहीं और स्टोर हो रही है, तो हदीस हमें पता है ना कि फरिश्ते जो है ना वो एक एक चीज लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। टेक्निकली आपके मेमोरी की मोहताज है ही नहीं जिनके ऊपर टेस्ट होना है, और इसलिए आपके जिस्म के आज़ाब बोलेंगे कि तू ये करता था, तू ये करता था, तू ये करता था, ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ जो अमाल जो रिलेटेड टू
جو ثواب گناہ کی میٹرکس ہے, ایک ایک چیز, ہر چیز ہمارے یا تو ثواب میں ہے یا گناہ میں. سو تمام تر اعمال جو میموری کے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے فرشتوں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. جیسے ہم مریں گے اس کے بعد جب نئی باڈی بھی کریٹ ہوگی, فار ایگزامپل میں بالکل فریش باڈی سے کریٹ کیا جاتا ہوں, بالکل 0 میٹر برین سب کچھ, مگر اسی ایج میں, تو میں اس وقت سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا, تو مجھے سب سے پہلے تو روح واپس ملے گی کہ یہ لے, جتنی تیری جو شناخت ہے نا, آئیڈینٹی, وہ تو تیرے سامنے آئے. اب میں یہ کہوں گا کہ میرے تو ہپو کیمپس میں وہ میموریز ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. اتنے فرشتوں نے پھر وہ سارا ری انسٹال کرنے کے, یہ لے تیرے تمام تر اعمال, اچھے والے بھی برے والے بھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے نا بالکل سامنے آ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہوئے کہ تو نے کس لمحے میں کیا کیا, کس لمحے میں کیا کیا. ٹھیک ہے, سو وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو, you know, it's a fresh body getting all the loaded information of my last body. ایک بندے کو ایمنیزیا ہو گیا, پرماننٹ ایمنیزیا ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ 97 کا تھا, اس کو دنیا میں نہیں کچھ یاد رہا, وہ مر گیا, اور اس کو وہی میرا دماغ دوبارہ ملا, تو وہ کہے گا یار مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں ہے, میں تو دنیا میں بھول گیا تھا, آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو it is a totally different body that is going to be given to, and very, you know, very different state that we will be in. Obviously consciousness کی state وہی رہے گی, مگر جسم کا جو ریکریشن ہو رہی ہے وہ ایک فریش اینڈ ویری سسٹم کے ساتھ. سمپل ون لائنر پرپس اسٹیٹمنٹ, سمپل ون لائنر پرپس اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ڈز سول کنٹین میموری؟ میموری آف ایونٹس, کیوں memory of all the events going on. ہاں memory of all the events, and yeah, the all consciousness of the human being is technically the matter of the soul. یہ میں آپ کو چلیں, میں آپ کو اس کا فارمولا بتاتا ہوں جہاں تک میں پہنچا ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے نور کا کانسیپٹ استعمال کر دیا نا, نور کا that has the key. آدم کے قصے میں بتایا نا, ماتھے پہ اللہ نے نور لگایا اور کہا سجدہ کرو اس کو. نور لگایا تو روح پھونک دی اللہ نے. اب وہ روح پھونکی اللہ نے پھونکی ہے نا روح, تو ظاہر ہے وہ نور کا ایک ایمبوڈیمنٹ ہوا ہے ہمارے اندر. obviously ہم اللہ کا نور نہیں ہے, مگر اللہ کی طرف سے دیا گیا نور ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ وی آر اے ڈفرنٹ کریشن, ناٹ اے پارٹ آف دا کریٹر. وحدت الوجود کا کانسیپٹ نہیں ہے. سو وی ور گیون اے ٹوٹلی ڈفرنٹ نور. However, since all of the human beings کو اللہ تعالیٰ نے انسان بولا ہے, مگر سما کو سماوات کے ساتھ پلورل کیا ہے, ارد کو پلورل کرتے ہوئے بھی اللہ نے ارد ہی بولا ہے. اس کا مطلب ہے جتنا بھی ٹیریسٹرل پلین ہے وہ سنگولر ایلیمنٹ کا ایک مرکب ہے, اور جتنے سماوات ہیں اس کے تمام ہر آسمان کے اندر الگ الگ ایلیمنٹس ہیں. اور بالکل اسی صاف سمجھ آ رہی ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ سنگولر ایلیمنٹس, ایک ہی ایلیمنٹ ہے. مطلب اگر کاربن کا ایلیمنٹ آپ دیکھیں گے تو دنیا, آپ امریکہ میں بھی کاربن کا ایکسپیریمنٹ کریں گے تو کاربن کی ویلنسی 4 ہی ملے گی. وہی والے آئس جو ہے نا اس کے ایٹم, اسی طریقے سے اس کے الیکٹران کا اسٹرکچر ہوگا کاربن کا بھی. پاکستان میں بھی کاربن کی ویلنسی 4 ہی ملے گی, اور وہی 4 الیکٹران آربٹ کر رہے ہوں گے. بالکل اس طریقے سے نور کو بھی آپ دیکھیں گے نا, نور کو بھی, تو نور از اے سنگولر اینٹی, اور روح از دا یونٹ آف دیٹ اینٹی. روح جو ہے وہ سنگل ایٹم ہے. میرا جو جسم ہے نا یہ ٹریلین ایٹمز ہیں, یہ کاربن ایٹمز ہیں ہم سارے. جسم جو ہے وہ کاربن ایٹمز ہیں, مگر روح جو ہے ایٹم ہے. روح انسان کو جب بھی مسائل ادیم کو جو ایک ایٹم ملا ہوا ہے روح کا, اب روح کا جو ایلیمنٹ ہے, جو ایٹم ہے وہ ایک ہے. اس لیے جب ہم پورے سراج سے گزریں گے نا تو ہمارا جو ایٹم ہے نا وہ سپلٹ ہوگا. اللہ نہ کرے ایسے ہو, کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کا ایٹم سپلٹ ہوگا اور ان کے دائیں طرف اور سامنے کی طرف ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جیسے ہی وہ ایلیمنٹ سپلٹ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو, مطلب دیٹ از دا پیک آف دا میزری, کہ میری اپنی شناختی ٹوٹ گئی میرے سے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ فریادیں کریں گے, یا اللہ ہمارا نور مکمل کر, کیونکہ پورے سراج سے نیچے کھینچا جا رہا ہے ان کا نور. وہ دائیں طرف سے کوئی فورس آ رہی ہے اور فرنٹ سے فورس آ رہی ہے جو کہ میگنیٹ کی طرح نور کو کھینچ رہی ہے, اور تھوڑا سا میرے پاس بچ رہا ہے, باقی کا ٹوٹ کے جا رہا ہے. سو اٹس جسٹ لائک ہماری جو کانشیسنیس ہے نا, جب وہ اس باڈی میں انسٹال کی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی میرا ہی جسم کا حصہ ہے, مگر ہاتھ کے بغیر ہی میں ساحل ہی ہوں. آنکھ نکال دیں گے تو ساحل ہی رہوں گا, ناک کاٹ دیں گے ساحل ہی رہوں گا, ٹانگیں کاٹ دیں گے ساحل ہی رہوں گا. کون سا حصہ ہے میرا جو کہ نکالیں گے تو ساحل نہیں رہوں گا؟ سوچنے والی بات ہے.
اس کا مطلب ہے جسم کے اوپر وہ کوالیفیکیشن آتی نہیں ہے. وہ روح کے اندر سے کچھ بھی نکالیں گے تو میں ساحل نہیں رہوں گا, کیونکہ روح سنگل ایٹم ہے, جسم ملٹیپل مرکبات کا حصہ ہے. سو یو کین ایون سے کہ ساحل کا ہاتھ کٹ گیا مگر یہ ساحل کا ہاتھ ہے. It has absolutely no value کہ وہ ساحل کا ہاتھ ہے جب تک کہ وہ ساحل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, ورنہ وہ ایک ہاتھ ہے بس, وہ کسی کا بھی ہاتھ ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مگر جیسے ہی چلے ہاتھ میں تو فنگر پرنٹس ہے نا, لوگ کہیں گے نہیں ہاں ساحل کا ہاتھ تو شناخت رکھتا ہے. آپ میرا جسم کا کوئی اور حصہ لو, تھوڑا نکالیں سائڈ پہ رکھیں, کیا کروں گا اس کا؟ It has absolutely no value of no identity, worth mentioning. But as soon as you talk about the concept of ruh, آپ کو صاف سمجھ آ رہتی ہے کہ ruh is what we are. Our consciousness is all about somewhere else, and this is why no matter what happens to the body, we do not lose the course of the purpose. No matter what happens to the body. But as soon as anything happens to the nur, the ruh, we lose the course of purpose altogether. Altogether. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار یہ باقی کہانیاں تم کر لو, ہدایت والا سسٹم میرے پاس ہی ہے. جس روح میں میں نے کنیکشن ڈال دیا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا آگے کیا کہانی ہے. میرے پاس سوال بڑے ہیں, میں چلو اگر تھوڑے آڈینس کے لیے بھی انٹرسٹنگ کرنے کے لیے ایک سوال پوچھتا ہوں. میرے پاس ٹین ایجر ہے کوئی, ٹھیک ہے, میں لٹرلی سوچ رہا ہوں اچھے اچھے سوال نہیں پوچھتا ہوں, اس سوال پوچھ رہا ہوں. خیر چلے اگر میں ٹین ایجر آیا ایک 11 سال میں بہت ڈپریشن ہوا پڑا ہے, بہت دل نہیں لگتا, میں نا ایگزسٹینشیل کرائسس میں ہوں, مجھے بتائیں کیا کروں میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کسی نے آپ سے پوچھا یہ سوال کہ آپ ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ گیا کوئی؟ مجھے تو کرتے رہتے ویسے جیسے کہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس کوئی آیا ایسا ٹین ایجر آ جائے یہ پوچھا ہے, ٹین ایجر آتا ہے تو کیا جواب؟ ٹھیک ہے, ٹین ایجر آتا ہے تو پھر تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. چلے 20 سال کا ہو گیا, کس کا ہو گیا, مطلب in the earlier age of his life existential crisis میں ہونا تو بہت بڑا گفٹ ہے. کاش کے سارے ہی ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ جائیں 20 سال میں 30 سال میں. اس بندے کو تو مجھے رشک آتا ہے, اس کو اپنی طریقے کا بنا کے موٹیویٹ نہ کوئی کرتے, اللہ بچائے اس بندے سے کہ کوئی ایسا بندہ میں آیا ہوا کھل گیا ہو کہ اللہ مجھے بتا کیا کروں, اور ایک بندہ فکر نہیں کر میرے جیسا بن جا. یہ تو ایک قابل رشک اسٹیٹ ہے کہ ایک بندہ کہے, وہ بھی ارلی 20s میں یا ٹینز میں یا لیس جیسے ارلی 30s میں, وہ بھی لیٹ ہو گیا مگر چلے ارلی 30s میں ایگزسٹینشیل کرائسس میں آ گیا. That is the state everyone should be in every few. میں اس کو اور سمپل کر دیتا ہوں. ڈپریشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں, ڈپریشن ہوا ہے بہت زیادہ, ڈپریشن ہوا ہے مجھے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, کیا کریں, ہیل کریں مجھے, کیا کہیں؟ ڈپریشن جو ہے نا ایک جنیرک ورڈ ہے, جیسے کوئی کہہ رہا ہے میں ناخوش ہوں, جنیرک ورڈ ہے, ایبسٹریکٹ ہے بہت. اب میں کسی بھی ڈپریشن کسی بھی بندے کے ساتھ میں اس کے ساتھ نا پہلا 2 یا 3 گھنٹہ لگاؤں گا خالی اس کیٹیگری میں انٹر ہونے کے لیے کہ جس کیٹیگری سے اس کو لگا ہے کہ وہ ڈپریس ہے. 90% آف دا کیٹیگریز کے اندر یہ لفظ ایسے پرفیکٹلی فٹ ہوتا ہے مگر لوگوں کو ان کیٹیگریز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. سو لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن کہ بندہ ڈپریس ہے, فکر نہ کر, نماز پڑھا کر, قرآن پاک پڑھا کر, اس سے کچھ نہیں ہونا اس کو جب تک یہ نہیں پتا کہ اس کی کاز آف ڈپریشن کیا ہے. وہ کہے گا سر میں تو تہجد گزار ہوں, آپ مجھے نماز کی بات کر رہے ہیں, میں تو نفلی روزے رکھتا ہوں. سو آپ کوئی اور ہی کہانی, آپ کو تو بیسک نماز کے اوپر ہی آپ لوگ مجھے پر لگانے کی بات کریں. سو یو کینٹ جسٹ use this word in an abstract way and still get a specific answer out of it. However, major categories آپ کو پتہ ہونی چاہیے ڈپریشن کی. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی جو ہے نا سیروٹونرجک ویلیو, ڈپریشن کا فارمولا بتاتا ہوں آپ کو. میرا نا دماغ ہر وقت, دماغ ذہن نہیں, دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہے جو کہ سرچ کرتا ہے ہائی اور لو کے گراف کے اندر, ایسے اوپر نیچے ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ کیمیکل سیروٹونن کا نیچے ہوتا ہے میں ڈپریشن کی فیلنگ میں آتا ہوں, جیسے ہی اوپر ہوتا ہے میں موٹیویٹڈ ہو جاتا ہوں, ہیپی, فل آف انرجی اینڈ پیشن. وہ نیچے کیوں آتا ہوں؟ وہ نیچے تب آتا ہوں جب میرا ذہن, اب میں ذہن پہ آ گیا, میرے ذہن میں بچپن سے یا جب بھی جس نے مجھے انفلوئنس کیا ہوا ہے, جو نقشے میں جو اسٹیٹس جو ہے نا میرے ذہن کا, فار ایگزامپل میں نے پیسے بہت بنانے ہیں تو کوئی ایک نقشہ میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے ایسا بننا ہے. وہ نقشے میں کیا پتا گھر ہو, گاڑیاں ہو, کیا پتا کوئی بندہ ہو کہ میں نے ایسا بننا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو کھدائی کر کے پہنچنا پڑتا ہے اس تک, ٹھیک ہے.
سو جیسے ہی میں اپنے اس الفا کے جو بھی الفا ہے, چاہے وہ گھر ہے یا بندہ ہے یا ٹام کروز ہے یا کوئی طارق جمیل صاحب ہیں, آئی ڈونٹ نو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہی وہ بندہ اپنے الفا سے دور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ کہتے ہیں تو ویسا نہیں ایسا ہے, تو تیرے اندر یہ چیز ہے, اور وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے الفا میں نہیں ہے, برائی کی طرف جا رہا ہوں میں, مطلب میرا گیپ پڑ رہا ہے میرے الفا سے, جو بھی الفا ہے میرا, ٹھیک ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ گڈ لکنگ مین ہے, چاہے وہ ہیرو ہے, فلم کا ایکٹر ہے, کوئی سنگر ہے, یا پھر کوئی صحابی ہے, کچھ بھی اینی باری. جیسے ہی ذہن میں آپ کا جو بھی ہیرو ہے اس سے آپ دور ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, سیروٹونن کم ہو رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی آپ اس کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے دور ہٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سمپل فارمولا ہے آپ کا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ پتا کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگوں کو خود ہی نہیں پتا وہ کس کے گرد طواف کرتے ہیں. تو پھر آپ کو پراپر ڈیٹا گیدرنگ کرنی پڑتی ہے, ایسے سوال پوچھنے پڑتے ہیں جو اس کو خود بھی نہ پتا ہو, کہ وہ میں نے اس کو ٹرک کر کے والا سوال کا جواب نکلوا لیا کہ اس کا بیسک مندر میں بدھ کون کس شکل کا پڑا ہوا ہے, کیا پتا کوئی کام کی چیز چیز کرنا چاہ رہا ہو. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جو نبی علیہ السلام کو الفا بناتا ہے اس پہ ڈپریشن کیسے آئے گی؟ وہ تو جیسے ہی غریب ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک اور سنت پوری کر لی. نبی علیہ السلام کے بھی گھر میں فاقے تھے, میرے بھی گھر میں فاقے, ٹھیک ہے. ہی کی ناٹ بی ڈپریسڈ. نبی علیہ السلام کو کہ جو فائنینشیل حالات تھے اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیزائن رکھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں. جو نبی کا فالوور ہوگا وہ کبھی بھی اس بیس کے اوپر دنیا کے اندر نہیں انوالو ہو سکتا کہ یار نبی علیہ السلام کی وجہ سے میں اتنے بڑے گھر اور گاڑیاں اور یہ بنا رہا ہوں, کیونکہ جیسے ہی وہ فکر میں آئے گا اور مثلا اس کا الفا نہیں ہلے گا. دنیا بے شک اس کی ہل جائے, الفا نہیں ہلے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اس جگہ کے اوپر نبی علیہ السلام کو اسٹیبلش کیا کہ دنیا کا ہر بندہ نبی علیہ السلام کو فالو کر سکے, امیر بھی, امیر ترین بھی, غریب بھی, اور غریب تر بھی. سو ڈپریشن نبی علیہ السلام کو فالو کر کے آ نہیں سکتی بیکاز آف وٹ ایور ورلڈلی افیئر دیٹ یو گوئنگ تھرو. however ریلیشن شپ ڈیمیج میں ڈپریشن آتی ہے. بیوی کے ساتھ مسئلے ہو گئے ڈپریشن آ سکتی ہے, ماں باپ کے ساتھ مسئلے ہو گئے ڈپریشن. اس کا آپ کے الفا اسٹیٹس سے تعلق نہیں ہوتا. سیروٹونن تب کم ہوتا ہے جب ایکسپیکٹیشن آف دا فرام دا پیپل بھی آپ نے زیادہ رکھی ہوئی, اور انسان کے پاس میں تو ہے نہیں کسی انسان کو خوش کرنا. تو ہوتا کیا ہے پھر انسان پھر ڈپریشن میں. دین یو ایکچولی گیٹ بوتھ آف دوز کینڈیڈیٹس ان, اینڈ دین یو رن ا کیلیبریشن کہ یار جو مجھ مرضی کر لو, اپنی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ الائن کرو جو ریالٹی سے دور تو نہیں ہوئی. دنیا کے 90% پیشنٹس جو کہ ڈپریشن اور بیسڈ آن ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ بیسکلی اپنی وجہ سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہیں انسانوں سے کہ جو کہ پوری انسان کر نہیں سکتا. فار ایگزامپل ابھی بھی جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کے اور میرے بارے میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں, ان کا دماغ کر چکا ہے, ہماری سائیکالوجی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پتہ ہے, کتنے بڑے معلم ہیں تو دنیا میں اب دنیا کا ہر سوال کا جواب دینا ہم دونوں پہ فرض ہو گیا اس بندے کے سامنے جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہاں دے نو ایوری تھنگ. بیکاز برین ایکچولی لمبک سسٹم ہے نا جو برین کا, وہ صرف بولین میں سوچتا ہے, 0 اور 1 کا بائنری سسٹم ہے. یا تو یہ بندے کو سب کچھ آتا ہے یا کچھ نہیں آتا, یا بندہ مومن ہے یا کافر ہے, یا بندہ آئی لو ہم اور آئی ہیٹ ہم. سو لمبک سسٹم ایسے ہے. جو کانشیسنیس ہے نا, ریشنل ہے, وہ گریڈنگ کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہر انسان اچھا بھی ہوتا ہے, اس کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں, ہر انسان میں علم بھی ہوتا ہے, اس کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر نیکی بھی ہوتی ہے, اس میں بدی بھی ہوتی ہے. سو کسی بھی پیر کو پیر نہ بنا لیں کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا, اور اگر ایک بھی غلطی کی تو اس بندے کو قتل کا فتویٰ لگا دیا. ہر چیز ہر انسان کے اندر بیلنس میں رکھو. یہ کانشیسنیس کا پہلا اسٹیپ ہے نا, کہ انسان جو ہے نا اس کو ریشنلائز کرے کہ ایوری ہیومن از ناٹ کیپیبل آف گیونگ یو ایوری تھنگ. اور ڈپریشن ہوتا بھی ریلیشن شپ میں اسی وجہ سے. لمبک سسٹم میں ہر چیز کہ آپ میری بیوی ہیں تو دنیا کے ساری اچھائیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے, ساری تابعداری آپ کے اندر ہونی چاہیے, آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے اس بیچاری کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے اور اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم کانشیسلی نہیں سوچتے کہ وہ بھی انسان ہے. یا شوہروں کے ساتھ بھی ہمیں بیویاں ایسے کرتی ہیں, لڑکیاں زیادہ اموشنل ہوتی ہیں تو لڑکیاں زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ بس صرف ظلم ہی کرتا رہا, صرف ظلم ہی کرتا رہا. اور جب اب پوچھے ان سے ڈیٹا لیں تو پتہ چلتا ہے سال میں ایک دن اس بیچارے نے اس کو اس مہینے کے طرح پیسے کم کر دیے تھے. اس نے پچھلے 15 سال 0 سے ملٹیپلائی کر دیا کہ اس بندے سے تو کوئی پیسے ملے ہی نہیں. So یہ this is something which is natural human behavior and this is how the limbic system works. So آپ کو لمبک سسٹم سے نکال کے ذرا سا فرنٹل کورٹیکس کے اوپر لے کے آنا پڑتا ہے کہ ذرا ریشنل لے کے آؤ بھائی. It's not a zero sum game when it comes down to human beings. Talking about frontal cortex and rationale, ایجوکیشن سسٹم پہ بھی 2-4 لفظ بول رہے ہیں, 2-4 باتیں کرتے ہیں کیا ہے, چونکہ بالکل نہیں اچھی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں اچھی باتوں میں کیوں ایجوکیشن سسٹم. چلو میں ایک سوال پوچھتا ہوں اپنا. یہ سسٹم جو ہے نا یہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان زیادہ نہ سوچیں.
बस एक लाइन में ये काफी है. कॉन्शियसनेस के टॉपिक के अंदर एजुकेशन सिस्टम को डालना ऐसा ही है जैसे कि आपने मस्जिद के अंदर आपने बुत डाल दिया हो, एक बुत के टॉपिक पर डिस्कस करें. मगर पता होना चाहिए सबको कि अगर आप एक बच्चे को स्मार्ट, IQ हाई, थिंकिंग, लीडरशिप में डालना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको फॉलोअरशिप, कोई नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने हिप्पोकैम्पस को इस्तेमाल करके आपने पेपर देने हैं, तो फिर आपका बच्चा 15-20 साल जब इस तरह की ट्रेनिंग लेगा कि जिसमें उसका IQ से कम ही हो रहा हो, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन मत रखें कि वो बंदा बड़े काम करेगा. और कोई ये बंदा सोचे ना कि बड़े काम तो किए ही पढ़े लिखे लोगों ने, तो उसको पता ही नहीं है फिर दुनिया का, उसको समझ ही नहीं आई दुनिया की. सही है, इतना ही काफी है. सूरल कौसर इन्ना तो इन्ना कल कौसर के हर मुफस्सिर के अपने तर्जुमा है, ठीक है. और यहाँ पे वो भी है, सेक्स का भी अपना है. कुछ शिया ब्रदर कहते हैं कि कौसर जो है फातिमा को कहा जाता है कि तुम्हें हमें फातिमा दे दिया मोहम्मद, ठीक है. कुछ कहते हैं कसरत, ठीक है, कसरत तो एवरीथिंग. तो कुछ कहते हैं वो पानी है वहां पे जन्नत में, वैली एक है, वो कौसर है. तो कौसर क्या है आपके लिहाज, आपकी इंटरप्रिटेशन? जो पानी के ऊपर कसरत है ना, ये दोनों को मिला देना. पानी के ऊपर जो कसरत है, वो कसरत किस, नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट हदीस है कि मुझे उस दिन अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा. इंसान का जो पर्पस था, छोड़े इस वक्त दुनिया को जरा पॉज कर दें, दुनिया बनने से पहले चलते हैं जरा 1 मिनट के लिए, आपको कसरत का मतलब समझ आ जाएगा. जब दुनिया बनी नहीं थी अभी और अरवा में वादा लिया जा रहा था और अंबिया को मनसब दिया जा रहा था, तो अंबिया को क्या मनसब दिया जा रहा था कि कौन कितने बंदों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, याद रखिएगा. तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई किसी किस्म के यहूदी नसरानी करने की जरूरत नहीं है. कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम अंबिया की लिस्ट बनाएं तो मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली है? ऑब्वियसली आखिरी नबी को, ठीक है, आखिरी नबी को मिली है, क्योंकि हर नबी के बाद किसी और नबी ने आके वो जो है ना मशल पकड़ लेनी है. नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी ने मशल नहीं पकड़नी. सो जितने भी क़यामत तक की अवाम है, उन सब का जिम्मा नबी अलैहिस्सलाम के पास आया. नबी अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि मुझे उस दिन अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा, ठीक है. सो हौज़े कौसर द फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट, जहां पे आके पता चलेगा कि भाई या रह गए या तर गए. नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वहां पे जब कसरत का मतलब है कि कितने बंदों को पानी पिला रहे होंगे नबी अलैहिस्सलाम, इसी तरीके से इस बंदे को क्लेंस कर दें, ठीक है. सो वो क्यों क्लेंस कर दें? बिकॉज जो अगला स्टेशन है ना, उसमें वो बगैर क्लेंजिंग के आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती. वो किसी और दिन टॉपिक में कवर करूंगा मैं कि जो हौज़ कौसर के बाद वाला जो सिस्टम है, उसमें जब तक आपने वो कौसर का पानी नहीं पिया हुआ, तब तक आपकी बॉडी के अंदर वो केमिकल मेकअप ही नहीं तैयार हुआ, अगले स्टेशन के लिए आपकी बॉडी नहीं सेट हुई थी. तो इट्स नॉट जस्ट पानी पी लिया, प्यास लगी हुई थी. इट्स अ टोटल, जैसे हजरत आदम ने वो जो दाना खाया था ना, बिल्कुल उसी मैट्रिक्स में रखी इसको. हजरत आदम का जो दाना खाया था, चलिए वो तो मना हुआ था, मगर उस दाने में जो ताकत थी वो क्या थी? हजरत आदम ने जैसे हजरत हवा ने दाना खाया तो अगले सेकंड में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकदम अपने ऊपर पट्टे और अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया दोनों ने, ठीक है. सो इसका मतलब है कि प्रोजेनी क्रिएट हो गई है. जैसे वो दाना खाया, प्रोजेनी क्रिएट हो, अब अमल शुरू हो गया. बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि बॉडी चेंज हो गई है, बॉडी के अंदर केमिस्ट्री चेंज हो गई है वो दाना खाते ही. बिल्कुल इसी तरीके से हौज़े कौसर पर पानी पीते ही हमारी जो है ना, हमारी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी. सो दैट्स समथिंग व्हिच इज अ रिक्वायरमेंट. इट इज नॉट जस्ट कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना इज़्न दे दिया कि अल्लाह की तरफ से कि हाँ ये लो तुम्हें शिफा मिल गई, मगर आगे जो काम होना है बिल्कुल जन्नत की लाइफस्टाइल का, वो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हमने वही वाला कौसर वाला पानी पी लिया. वो अब ये बड़े मजे की कलेक्शन बना है कि आप उसी बात से, वो दाना खाने से हाजत आई है और वो पानी पीने से हाजत खत्म हो गई हर किस्म की. बस आपको समझ आ गया. मैंने आपसे कहा ना किसी और दिन लंबा करेंगे, आपको मैथ समझ आ गई सही. सो द रियल थिंग इज कि कौसर जो है ना, कौसर वो जिस तरीके से हमने मिलियंस और बिलियंस लोगों से भरनी है ना, वो है असल में उस बात का जवाब जिसकी शान नज़ूल के अंदर तरतीब बनाई हुई है अल्लाह ताला ने. जब सूरह कौसर आई है, ठीक है, हज़रत इब्राहिम के फौत होने के बाद आई ना, नबी अस्सलाम के जो बेटे थे या कासिम के, तो इन दोनों में से एक के, तो जब अरब ने कहा ना कि इसकी तो नस्ल ही नहीं है, तो अल्लाह ताला ने कहा मैं तुझे दिखाता हूँ कि तेरा ओरिजिनल पर्पस था वो कितने बंदों को पहुंचाने का था. ये लोग जो हंस रहे हैं ना कि क्या होगा, तू बस नमाज पढ़ और वन हर ना सीने पे हाथ बांध, वन हर होता है ना सीने पे हाथ बांध. तो
فصل لربک وانحر کہ بس تو جسٹ بی ہمبل ٹو گاڈ کہ دیکھ تجھے میں نے کیا دے دیا. نبی اسلام کو پھر وہ والا ویژن دکھائی گئی کہ جس میں بلینز آف مسلمس اور کوثر کو نا علم غیب سے بھی انٹرپریٹیشن آتی ہے, پھر کوثر غیب کا علم بھی ہے. ہاں نہیں, مگر یہ تو ایک بہت بڑا اسٹریچ آف لاجک ہی ہوگا جس نے کہہ دیا کہ کوثر غیب کا علم ہے, کیونکہ اگر کوثر غیب کا علم ہے تو سورہ کوثر کے بعد نبی اسلام کے بعد کے ساتھ وہ واقعات ہوئے جس میں نبی اسلام نے خود کہا مجھے اس کی خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سارا غیب کا علم نبی السلام کو دیا. اگر کوثر غیب کا علم ہوتا ہاں, کیونکہ کافی سارے مطالب نکالے جاتے ہیں, مگر لیکن جس مطلب کے اوپر ہماری جو سینس ہے وہ پرپس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے, وہ مطلب کافی ہونا چاہیے ہمارے لیے. بے شک اس کے اور بھی مطلب ہوں, اہل تشیعوں کے ہاں ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہاں ہوں. Point is, what is the use of that meaning? The use of that meaning is very clear by Hawz Kausar and kasrat of all the human beings. Human beings جو نبی اسلام کی امت کی کثرت ہے. اتنا یوزفل میننگ ہے کہ جس کے بعد مجھے کسی اور میننگ کی ضرورت جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہے اس میں میری. جی صحیح. مجھے جو میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہو بھی نا, چونکہ وقت خوش وقتوں میں آیا بھی ہوا ہے روایتوں میں ایسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ وہ کانسٹنٹ ہے. چونکہ کانسٹنٹ ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بن جاتی ہے. رات کو سونے سے پہلے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, چونٹیوں کے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں, وہاں آسمانوں کی باتیں پتہ چل رہی ہیں, آگے بات پتہ چل رہی ہے, غیب کا سارا علم. میں نے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تو میں نے کہا یہ آرام سے وہ آیا تھا نبی وسلم کا. یہ تو اللہ تعالیٰ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا غیب کا پورا کانسیپٹ کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اتنا دے دیا. کل علم دیکھیں, یاد رکھیے گا جب کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ نبی اسلام کے پاس غیب کا علم ہے تو میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کتنا علم ہے غیب کا جتنا اللہ کے پاس ہے. بس یہ پوچھیں ہر مسلمان کو کوئی بھی نہیں مانتا اتنا, تو کوئی بھی کسی کے پاس نہیں ہے, تو بس کوئی بھی مسلمان ایسے نہیں مان سکتا کہ ہاں جتنا علم اللہ کے پاس ہے اتنا نبی اسلام کے پاس ہے. سو اگین فروٹ لیس ڈسکشن ہے کہ نبی اسلام کے پاس کتنا غیب کا علم ہے. نبی اسلام کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کا کوئی کہیں سے شریعت کے اوپر ہمارے اوپر امپیکٹ نہیں آ رہا کہ اس وجہ سے ہمیں یہ چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی. اور روزے صحیح جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. تھک تو نہیں رہے, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ نہیں سر, میرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک کیمسٹری جو میری ہے نا, میرے پہ تو 100-200 روزے فرض ہیں. میں بالکل صحیح کہتا ہوں, مجھے اتنا بھوک ہی نہیں لگتی. میں رمضان سے پہلے نا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نظام ہوتا ہے میری باڈی کھانا ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہی کو میں مطلب کسی اور گاؤں میں پیدا ہوا ہوتا تو لوگ مجھے پیر مان رہے ہوتے کہ ہیں یہ دیکھو اس کے ساتھ کرامت ہوتی ہے. بٹ اٹس اے مائنڈ تھنگ آئی تھنک. میرے جب تک مجھے یاد ہے جہاں تک تب تک میں ایز فار ایز آئی کین تھنک ان مائی چائلڈہڈ رمضان سے کچھ پہلے ہی نا میرا جسم بتا رہا ہوتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے, کیونکہ مجھے بھوک بالکل زیرو پہ چل جاتی ہے. کھانا کھاتا بھی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. صبح سے پانی پہ ہی رمضان میں گزارا کرتا کھاتا ہوں اتنا میں زبردستی. مجھے نا اللہ کی طرف سے اپنا سسٹم ہوتا ہے نعوذ باللہ, مگر کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. مگر جب وہ چاند دیکھنے والی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو مجھے جب بھی پتہ لگتا ہے نا چاند نظر آ گیا کہ نہیں, تو میں یہ سوچتا ہوں میری کھانے کی روٹین چینج ہوئی ہے کہ نہیں. مجھے اتنا زیادہ اعتقاد ہو گیا ہوا ہے اپنے کیمیکل سسٹم پہ کہ رمضان شروع ہوگا تو خود ہی میرا جسم جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دے گا کھانے کو. صحیح ہے. ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے کہ عام دن گزرتے میرے. In terms of body, of course. جی نو کیا کوئی مطلب ہی نہ لے لے کہ تو دن کو بھی کھاتا ہے. جی اچھا صحیح ہے. ڈوپامائن کے بارے میں تھوڑا بتا دیں, پھر میں کہتا ہوں اتنا کافی نہیں سیشن باقی تھوڑی یار دیکھیں ڈوپامائن جو میرا خیال ہے نا, میرا خیال نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جب بٹھا کے کہا نا کہ شیطان انسان کی نسوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نسوں میں بھی, تو نبی السلام نے کہا ہاں میری نسوں میں بھی. فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے تابع کر لیا. اب دھیان میں رکھیے گا اس کے 2-3 بڑے واضح مطلب ہیں. اردو کو چھوڑ دیں, اردو دانوں کو بھی چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے. اس کے جو سینسیبل 3-4 الگ الگ کیٹیگری میں مطلب نکلتے ہیں, ان میں سے ایک بڑا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواہشات کی دوڑ ہے یہ ہر انسان کے اندر شیطان اسی کو یوز کرتا ہے. جیسے ہے نا رمضان میں
جو ہے وہ شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ دو ہی تو طریقے ہیں شیطان کے میجر ایونیوز جہاں سے وار کرتا ہے. ایک ہرس کہ میں کچھ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا کھاؤں, اور دوسرا وہ زنا کی طرف انکلائن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ایسی تو بند کر دی, رمضان میں کچھ چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں, ٹھیک ہے. سو یہ شیطان کے دروازے بند کرنے کا مطلب چیک کریں آپ. بالکل اس طریقے سے اب اس حدیث پہ آ جائے, کیونکہ سبجیکٹ آپ کا ڈوپامین ہے. جب نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ خون میں ایسے دوڑتا ہے جیسے شیطان, تو اس کا یہ مطلب لینا کوئی زیادہ بڑی کیا سرائی نہیں ہے کہ ڈوپامین جس طریقے سے خواہشات جو ہے نا, سیلفشنس اور اپنے لیے کچھ لے لوں میں, میری تعریف ہو جائے, مجھے کوئی وہ کر دے کہ ریکگنائز کر لے کہ میں کچھ چیز ہوں, میرا فائدہ ہو جائے, میری جو کیوریوسٹی ہے, تجسس, وہ پورا ہو جائے, یہ سب ڈوپامین کے میجر چینلز ہیں. تو نبی اسلام نے کہا کہ میں نے ان کے اوپر کنٹرول کر لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو میں نے ان پہ کنٹرول کر لیا ہوا ہے, مجھے میرے تابع ہے وہ, مجھے لیا. اس انٹرپریٹیشن کے مطابق آپ ڈوپامین کو نفس کہنا چاہ رہے ہیں. Yeah, well, not just نفس نا, نفس لوامہ بھی تو نفس ہی ہے نا. صحیح ہے. تمہیں لفظ لوامہ کا یہ لفظ لوامہ والا نا بات کبھی وہ سمجھ نہیں آئی, مطلب مجھے بیٹھی نہیں میرے ساتھ کبھی. پہلی بات تو یہ کہ اس سے کوئی حدیث وغیرہ ہے, چلے بعد میں بات کریں گے, آپ بولے. نفس itself ڈوپامین نہیں ہو سکتی نا. نفس is a state of mind, not the chemistry of the body. نفس is like a part of my entity, not flow of water inside my blood to my brain. So نفس کی وجہ سے ڈوپامین ٹریگر ہوتا ہے, ڈوپامین کی وجہ سے نفس نہیں ٹریگر ہوتا. بس یہ میں آپ کو بتانا چاہوں. So what I'm saying is اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہوا ہے, یہ ہمارے اندر نشانیوں کے لیے. سورہ فصلات میں اللہ نے کہا نا کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ, نشانیاں دیکھ اپنے اندر. وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھ رہے ہیں نا, ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھنا صرف ذہنی وہ تو نہیں ہے, سوچ کے اندر, اپنے جسم کے اندر بھی تو جھانک کے دیکھیں نا. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جتنے بھی سیلفشنس اور جتنے بھی شیطانی وہ ہے نا, ہرس کے اور نارسسزم کے, ایروگنس کے, کبر کے جتنے بھی معاملات ہیں, سب ڈوپامین ریلیٹڈ ہے. تو پروکریسٹینیشن فار ایگزامپل, کوئی بندہ کسی کام کا نہیں رہا اس وقت, انسان کسی کام کاج کا نہیں رہا, کوئی بھی چیز ڈیپینڈیبلٹی میں اس کے نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ پروکریسٹینیٹ کر جائے گا وہ. سو اور اس کے اوپر نبی صاحب نے کہا نا, مومن ہر چیز کر سکتا ہے مگر بدعہدی نہیں کر سکتا. ہر چیز ہو سکتا ہے, مومن بدعہدی ہو سکتا. سو بدعہدی ہوتی پروکریسٹینیشن کی وجہ سے زیادہ تر. آف کورس بدنیتوں کو تو چھوڑ دینا, نیت والوں کی بات کر رہا ہوں. بیچارے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو اب میرے بزنس میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے. میں یوتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا. دفتر ہی نہیں آتے ہیں تو کام ہی نہیں کرتے, انٹرویو بھی دیتے ہیں تو سلیکٹ ہونے کے بعد بھی نہیں آتے. کیوں؟ ان کو کون ان کو جگائے گا نیند سے. پروکریسٹینیشن اس لیول پہ چلی گئی. اور لوگ کہتے ہیں ان امپلائمنٹ بہت ہے پاکستان میں. یہاں پہ جب ہم امپلائمنٹ کھولتے ہیں 10,000 جابس کھولی ہیں میں نے کہ لوگوں کو پیسے مل جائیں, اور لوگ آتے ہی نہیں ہیں. اس لیول تک پہنچ چکی. تو اس سے بگ پرابلم. یہ شیطان ہے اور کیا ہے, یہ ڈوپامین ہے. ڈوپامین کی کہاں سے آتی ہے؟ بچپن سے آئی پیڈ پہ ہلے ہوتے ہیں, ویڈیو گیمز کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں, جو کہ ہر وقت دو پیڈکٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا کسی پرانے زمانے کے چرسی نے ڈوپامین پی, جو آج کل کے ایکس باکس کے چیتوں نے ڈوپامین رکھی ہوئی ہے اپنے دماغوں کے اندر؟ ٹھیک ہے, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. فرام 1.7 نینو لیٹر سے لے کے ہم 400 نینو لیٹر تک پہنچ چکے ہیں ایک بندے کے اندر. کوئی مذاق ہے؟ یہ تو جسم ہی کوئی ہو رہا ہے, یہ کیمسٹری کوئی ہو رہا ہے. یہ ان لوگوں کے اوپر آنے ہیں وہ والے معاملات جو کہ حدیثوں میں اینڈ آف ٹائمز کے آتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھی اور رستے میں ہی پکڑ لیا. میں نے یہ کیسے, وہ ڈوپامین کی ایکسیسونیس ہے نا. حدیث دیکھیں اینڈ آف ٹائم کی, صاف سمجھتے 2 پیٹک زومبی, بس اسی وقت انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مل جائے. اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن وائٹ ڈوپامین کا وہ ہے. اور دوسری بات, جتنا زیادہ ڈوپامین کو گورا پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ ڈوپ لے کے آؤ, ڈوپامین دو بچوں کو, انسانوں کو ڈوپامین دو, موٹیویٹ کرو. سوچتے ذرا کہ کس طرح ایسا ہی ہے. وہ ان باؤنڈ کر دیا نا انسان کو. ان باؤنڈ تو کرنا ہی تھا. انڈیویجولزم کا فلسفہ کرتا ہی ان باؤنڈ ہے. ویسٹرن جو سیولائزیشن ہے وہ ہمیشہ سے انڈیویجولسٹک رہی ہے. ہم کلیکٹیوزم والے لوگ تھے, ہم مسلمان ہیں, لوگوں کا بھلا ہو جائے, پورا نظام کریٹ کر دو یار, لوگوں کے لیے کر دو کچھ. تو جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ 2 الگ الگ فلسفے ٹکرا رہے ہیں, تو پھر ڈپریشن بھی آسمانوں پہ جائے گی. اور جیسی ڈپریشن آج کل ہے تو کبھی بھی نہیں تھی. بچہ کبھی سوچا تھا, بچہ بھی ڈپریس ہوتا ہے, کبھی سوچا نہ. کبھی اس کے پاس ویڈیو گیمز تھیں, نہ اس کے پاس کرکٹ کے گراؤنڈ تھے, نہ فٹ بال کبھی اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی, مگر کبھی ڈپریس نہیں ہوتا تھا بچہ.
جتنی بھی نظمیں دیکھیں نا 50 سال سے پہلے کے شاعروں کی, ہر کوئی کہتا ہے میرے بچپن کے دن, اور آج کل دیکھیں بچے ڈپریشن کے مریض ہوئے. سو اٹس اے پرابلم, it's just a dope dilation, and when you are going to see it through science to find out کہ بھائی ہم نے ہارڈ ویئر میں چینجز کی ہوئی ہیں, سافٹ ویئر میں نہیں کی ہوئی, ہم نے ہارڈ ویئر تباہ کی انسانوں کا. صحیح ہے. اچھا, لاسٹ 2 questions. ایک تو جو ہم نے بت بنا لیے ہوئے ہیں ویسٹرن آئیڈیاز پہ, جو ویسٹ کر رہا ہے, جو ویسٹرن فلاسفیز ہیں, جو ویسٹرن تھیریز ہیں, وہ بہت ہی کوئی نا غیبی قسم کی ہے, اور یہ انسان جو ہے نا, یہ ہم لوگ آبسلیٹ ہو گئے ہیں اسلام وغیرہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے کیسے مارکیٹ کریں اپنے اسلامک فلاسفی کو, اس طرح ماشاء اللہ کر رہے ہیں, پراؤڈ آف یو. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو کام قائم بنائے رکھے گا, آپ کو استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, باقی کیسے اور زیادہ عوام اس چیز کو وہ کرے, ریپلیکیٹ کرے, ٹھیک ہے, اور انفیکٹ بہتر کرے, مارکیٹ کیسے کرے. دوسرا سوال, اینی ایڈوائس فار می بیفور اینڈنگ دا آفیشیل لائیو سیشن. ویسٹ اور ایسٹ کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ وہی ویسٹ ہے جو کہ اپنے منہ پہ پینٹ کر کے دفتروں میں رہتا ہوتا تھا جب عراقی جو ہے نا بابل کے ٹاور بنا رہے تھے. اٹس ناٹ اباؤٹ ویسٹ اور ایسٹ, یاد رکھیے گا. اٹس اباؤٹ whoever is answering the bigger questions کہ آسمانوں پہ کیسے جانا ہے, ستاروں کی منزلیں آگے کون سی ہیں. آپ سمیرین سویلائزیشن لے لیں, ماین لے لیں, گریک لے لیں, انڈین لے لیں, چائنیز لے لیں, جب بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سویلائزیشن نے کیا کیا تھا, لوگ کس کے پیچھے لگے تھے, پتہ چلے گا اس وقت جو بھی اس وقت کی ناسا تھی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس وقت کی ناسا آج سے 1000 سال جب ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہوگی نا, تو لوگ کہیں گے اس کے دور میں نا ناسا تھی, ایلون مسک لیول کے لوگ تھے, مارس پہ پہنچ رہے تھے لوگ. میرے اور آپ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوگی. جب بھی ابن آدم نے آسمان کی طرف دیکھا ہے نا, تو جس نے بھی آسمان کے رازوں کو بتانے کی کوشش کیا, لوگ اس کو آقا بنا کے بیٹھ گئے, یاد رکھیے. So whoever answering those questions of the astronomy, those are the people who everyone else emulates. یاد رکھیے گا. باقی سب کلسٹرز ہوتے ہیں, کانشیسنیس کے, ضمیر کے, معاملات کے, سیلف کے, یہ سارا کچھ ہے, مگر نظام انسانی جو ہے نا وہ اس کے گرد گھومتا ہے جو یونیورسل گلیکٹک آنسر دیتا. سو اٹ از دیٹس دا ریزن وائی وی آر چیسنگ دا ویسٹ. اگر ویسٹ سے آپ نیسا کو نکال دیں تو ویسٹ میں صرف فوٹوگرافی رہ جاتی ہے اور کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں ہے ان کی. سائنس کی پیک جو ہے نا, I'm not talking about as in the industry, I'm talking about their nakedness of their mind, کہ بس ہر چیز الاؤ کرو, مجھے ہر چیز الاؤ کرو. یہ pornography is a psychological term I used. What I'm saying is اگر آپ ویسٹ میں سے ایسٹرو فزکس کو نکال دیں تو سائنس کسی بھی اس طرح کی سائنس کے پیچھے ہم پیچھا نہیں کیا ہم نے. یاد رکھیے گا, وہ سائنس ایسٹ میں بھی رہی ہے, ابن سینا ایسٹ میں تھا, ٹھیک ہے, ابھی بھی ایسٹ کو نہیں انہوں نے چکر لگایا. جب تک کہ مسلمان اسٹرانومی کے باتیں کرتے تھے تو کورڈوبا میں گورے بھی اپنے بچے, کنگ نے بھی اپنی بیٹی کو پرنسس کو کورڈوبا میں بھیجا تھا کہ اس کو سکھاؤ یار. جو بندہ اسٹرونومیکل آنسرز پورے کرتا ہے, انسانوں کے اندر وہ جو خواہش ہے نا وہ یہ کہ باہر کون نکالے گا ہمیں. انسان واحد جانور ہے جو ہر وقت اوپر دیکھتا ہے کہ یہاں سے باہر نکالو, یہ جیل ہے میرے لیے, ٹھیک ہے. بیسکلی تو جنت کے بنائے ہوئے مخلوق ہے نا, تو ہمیں دنیا برداشت نہیں ہوتی, ہضم نہیں ہوتی. سو یاد رکھیے گا, it's not about the West, it's about whoever is answering the bigger questions of the stars and heavens. This is the hierarchy کی tops, hierarchy of competence میں. So جو hierarchy of competence میں tops کی efforting لے لیتا ہے اس کے گرد طواف کرتے ہیں سارے. باقی سب بایولوجسٹ بھی ہوں گے, میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہوں گے, کیمسٹ بھی ہوں گے, اور میتھمیٹیشینز بھی ہوں گے. خیر میتھمیٹیشین ہمیشہ سے اوپر ہی انٹرگلیکٹک ہی رہا ہے. So the point is you have to know the hierarchy of competence of تمام جتنے بھی علوم ہے نا, اس کی hierarchy of competence دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو ٹاپ hierarchy of competence ہے نا, جس کے پاس وہ ہے آقا باز دنیا کا. That's it. آپ بتائیں کیمسٹری کے کتنے بڑے بڑے پروفیسر رہے ہیں, آئنسٹائن کے لیول پہ کیوں نہیں پہنچے, ٹھیک ہے. نیوٹن کیوں فادر آف فزکس, فادر آف آل فزکس کا فادر ہونے کے بعد سائنس کا سب سے بڑا سیلیبریٹی بن گیا. کیا بایولوجسٹ نہیں ہے دنیا میں؟ سوچیں تو صحیح. جیولوجسٹ نہیں ہے, میتھمیٹیشین نہیں ہے, نو. جو ایسٹرو فزکس کو ایکسپلین کرے گا بس وہ ہے ہمارا نیچرل اٹریکشن دیتا ہے ہمیں. صحیح ہے. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں اس کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ وہ ایسٹرونومی سے نہیں انسپائر ہو رہا, وہ ہو رہا ہے سیلیبریٹی سے انسپائر. دوسری بات یہ ہے کہ
میں بائی ویسٹرن آئیڈیاز آئی مین جس طرح کہ ان میں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں سوشولوجیکل، یہ پیپل جو گرو ہیں ان کے مارکسسٹ ٹائپ لوگ. تو اس میں بگر پکچر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایز اے انٹلیکچوئل ہونا چاہیے ان کو انہیں کو دیکھیں. میں سوال سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ناسا جو ہے نا وہ ترکی میں ہوتی تو سارے کے سارے اسپیس مشن جو ہے نا سے جا رہے ہوتے. ایگزامپل دے ترکی کی، یا چھوڑیں ترکی کو چھوڑیں، زیمبیا سے جا رہے ہوتے سارے اسپیس مشنز، زیمبیا اور ظاہر سے جا رہے ہوتے. تو جتنا بھی اس وقت سوشولوجیکل پروگرس ہوئی ہے نا ویسٹرن یورپ میں، ٹھیک ہے، جتنے بھی انہوں نے انسائکلوپیڈیا لکھی ہے نیچرل لاز کی اور کامن لاز کی، وہ ساری کی ساری ویلیو لیس ہونی تھی. وہ ون آف دا مینی کنٹمپرری فلاسفی ہونی تھی. یاد رکھیے گا، لوگوں نے پھر افریقن فلاسفی اور کلچر کو ایمولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ویسٹرن سیلیبریٹیز کو ایمولیٹ کیا جاتا ہے. ٹام کروز از ٹام کروز نو میٹر واٹ وی ڈو. سلمان خان ول نیور بی ٹام کروز، ہم سب کو پتا ہے وہ. مگر nobody wants to put Tom Cruise on the hierarchy of competence of intellectualism. یاد رکھیے گا، even Tom Cruise looks up to Einstein and Newton. Okay, nobody wants their کسی کو بھی چوائس دی جائے نا کہ okay you want to answer the bigger questions, okay Hollywood یا NASA, everyone میں کیا comparison کیا آپ نے، کیا comparison کریں. So there are levels، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیولز ہوتے ہیں انٹلیکچوئلزم کے، سب سے اوپر، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد. جہاں پہ آپ بات کریں نا وہ انتہائی والیٹائل قسم کی چیز ہے، وہ تبھی کھڑی رہ سکتی ہے. یاد رکھیے گا یہ بہت کامن فریز ہے، میکڈونلڈز کین ناٹ thrive in the planet unless it is backed by Douglas McDonald's. Douglas McDonald's وہ ہے جو کہ ٹاماہاک مسل بناتا ہے، ٹھیک ہے. میکڈونلڈز کین اونلی تھرائیو unless ڈگلس میکڈونلڈ ٹاماہاک بنائی جا رہا ہے. اور ٹاماہاک جو بنا رہا ہے وہ جس سائنس کی بنا پہ بنا رہا ہے، وہ سائنس کا سکہ جو ہے اصل میں وہ ہائرارکی جو ہے نا کمپیٹنس پہ. سو کلچر بہت بعد کی بات ہوتی ہے. کلچر بہت ہے دنیا میں اور بڑے بڑے اچھے کلچر ہیں، مگر دنیا کیوں ان کلچرز کو ایمولیٹ نہیں کرتی؟ ناروے کی بھی تو فلم انڈسٹری ہے نا. دنیا میں سیفسٹ پلیس اس وقت اوسلو ہے. ناروے کا کلچر دنیا کا سب سے اٹریکٹیو کلچر ہونا چاہیے تھا، بٹ نو ون ان ناروے از اے سیلیبریٹی آف دا ورلڈ. یہ یاد رکھیے گا، بیکاز ناروے نے سوسیولوجیکل ترقی جو کی ہے، امریکہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرف. امریکہ از 51st in the index of those sociological parameters جو فیکٹر ہیں جس پہ اسکینڈینیویا اس وقت نمبر 1 پہ. فن لینڈ اور ناروے نے کیا سے کیا جسٹ لگا دی ہے ان ٹرمز آف بیلنسنگ دی سوسائٹی، ان ٹرمز آف معاملات کیسے ہوں، پیس کیسا ہو، رائٹس کیسے ملتے ہوں سٹیزن کو. امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن انڈیکس میں کچھ 72nd نمبر امریکہ کا، سوچے ذرا. سو وائی ڈو یو تھنک باقی کے انڈیکس میں وہ سارے کے سارے پور ہیں مگر پوری دنیا امریکہ کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ بیکاز جان ایف کینیڈی نیو کہ کتنی بڑی بازی ہے کہ پہلے چاند پہ قدم کون رکھے گا. فیک کر دیا انہوں نے مگر پہلا قدم رجسٹر کروا دیا انہوں نے. یاد رکھیے گا، ایوری ون ان امیرکا it owes the biggest debt to John F. Kennedy کہ تو نے وہ کام ہم سے کروا دیا پوری دنیا کے سامنے کہ جو کہ چاند ویسی چیز ہے جس پہ سانس نہیں آتا. آج میں آپ سے پوچھوں کہوں نا کہ بلال آپ کو چاند پہ بھیج رہا ہوں تو آپ کی اماں نے مجھے بدوائیں دینی ہے. چاند پہ کیوں بھیج رہے اس کو؟ وہاں پہ کیا کرنا؟ کامن سینس ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہم نے؟ اٹس ناٹ the moon, it's what the moon represents. یاد رکھیے گا، it's the top hierarchy of the scaffolding. صحیح بات. کیا تاثرات ہمیں نیوٹن سے آ رہے ہیں یا آئنسٹائن سے آ رہے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹام کروز سے آ رہے ہیں، ہمیں مارکسزم سے آ رہے ہیں، ہمیں ایگالیٹیرینزم سے آ رہے ہیں، ہمیں باقی آ رہے ہیں، ہمیں اصل میں مسئلے وہاں سے آ رہے ہیں، اور ہمیں کمیونزم سے آ رہے ہیں، ہمیں ماوئزم کی ابھی تک یہ ایلون مسک سے تو مسئلہ نہیں آیا، تو انسان تھیوری سے آ رہے ہیں. وہی بات کر رہے ہیں، یہی بات سرخے ریشنلائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچارے، جو ماؤ سے چیئرمین ماؤ کو ریشنلائز کر لیتے ہیں. ایسے بھی آئی کیوں ہیں دنیا میں جو چیئرمین ماؤ کو ریشنلائز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کین یو بلیو دس؟ جس نے 13 مہینوں میں 32 لاکھ بندہ قتل کر دیا، مگر نہیں ہم نے وہ نظام کرنا ہے. دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ بگر گیم جو ہے نا وہ کہیں اور پلے کی جا رہی ہے. اس گیم کے اندر جو جیت گیا اس کی باقی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے انسان، اور جیسا ہوتا ہے اس کو پیر مان لیتے ہیں. ہم بھی پیر مان رہے ہیں. کوئی بریلوی پیر خوشاب کے یا لیا کے کسی گاؤں میں وہ لیول نہیں اچیو کر سکتا جو کہ اسلام آباد میں یا واشنگٹن ڈی سی کے اندر بیٹھ کے سگار کے اندر، ہارورڈ کلب کے اندر، بوسٹن کے اندر جو نیوٹن اچیو کر چکا ہے. یہ یاد رکھیے گا.
So understand, emulation جو ہے نا is the tertiary output. Emulation is the tertiary output. Secondary level کے اوپر بھی ایک اور scaffolding لگی ہوئی ہے اس کے نیچے, اور اس کے نیچے کہیں جا کے سورس لگی ہوئی ہے کہ کس بیس کے اوپر میں ایمولیٹ کروں. سو وہ سارا کا سارا نظام سیروٹونرجک ہے, ایک ہی کیمیکل ہے. بس میں بتا رہا ہوں, مندر جائیں گے تو بدھ نظر آ جائیں گے. مارکس کے اندر, کارل مارکس تو یہودی وہ تھا, اس کو تو رہبائی کہنا چاہیے, پتہ نہیں کیوں اس کو رہبائی نہیں کہتے. ٹھیک ہے. سو what I'm saying is it's a simple equation if you don't look at it deeply. If you look at it deeply, you'll be like, oh بس اتنی سی بات تھی. قرآن پاک نے سب سے پہلے آ کے انٹلیکچولیزم کو فتح کیا. ہر نبی, حضرت موسیٰ نے آ کے فرعون سے کیوں بات کی, اپنے احباب میں تبلیغی جماعت کیوں نہیں کریٹ کی, وہ بھی تبلیغی مشن کر دیتے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تھا اس میں؟ وہ تو پہلے اپنی قوم کو وہ مطلب قوم کے سب سے بڑے دشمن کے گھر جا کے دفاع کرتا ہے. اس سے کوئی بری اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وار اسٹریٹجی کہ سب سے پہلے فرعون کے دفاع کرتا تھا؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہی ڈیڈ دی ورسٹ تھنگ ان ٹرمز آف میتھمیٹکس, کہ سب سے پہلے فرعون کو الارم بجا دیا, پیچھے پوری بنی اسرائیل کو خطرے میں آ گیا. آج کوئی بھی وار مشن بنائے گا بنی اسرائیل کو بچانے کے لیے تو الٹا کرے گا نا, پہلے بندے عورتیں بچے نکال لو, 3-4 ہفتے کے اندر اسکیپ پلان بناتے ہیں, اینڈ میں فرعون کو جا کے بتا دیں گے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے انٹلیکچولیزم فتح کر. یہ بات لوگوں کو بچانے کی نہیں, امت کو بچانے کی, قیامت تک کی. ورنہ حضرت موسیٰ کی اسٹریٹجی بنی اسرائیل کو چھپ کے نکالنے کی ہونی چاہیے تھی, فرعون کا دروازہ کھٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر حضرت عیسیٰ نے رومنس کو جب یہ بات کی ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی چاہیے تھا اسد لے کے آتے, وہ بھی اجزا بن جاتا. حضرت عیسیٰ طب کے معجزے کیوں دکھا رہے ہیں ان کو؟ کیونکہ ان کے انٹلیکچوئلز میڈیسنل جو ہے نا شیخیاں مارتے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ نے پھر ان انٹلیکچوئل کو پکڑا. حضرت عیسیٰ بھی کلچر بدل لیتے تو نہیں, بات سوسیولوجی کی تو بہت بات میں ہونی تھی. سب سے پہلے انٹلیکچوئل کور کو ہٹ کریں جا کے کہ ان کی پیک آف دا پیک کیا ہے. نبی علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر شاعروں کی پیک تھی. کسی کو انٹیلیجنٹ دور کی بات کو گونگا کہتے ہوئے تھے, اجمی کہتے کہ اجمی, اس کو تو اللہ نے زبان نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو چھاڑا کہ تم اپنے آپ کو بہت برین سمجھ لو نا, ٹاپ آف دا فوڈ چین تم لوگو, ادھر آ جاؤ سارے, تمہیں بتاتے ہیں ٹاپ آف دا فوڈ چین پہ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. سو ہر نبی اپنے دور کے ٹاپ آف دا فوڈ چین کو ہی بات کرتا رہا ہے. کبھی بھی انبیاء نے تبلیغی جماعت اسٹریٹجی نہیں رکھی کہ بھائی دوستوں یاروں کے دوران پورے کی پوری کیمپین بنائی جائے اور پھر فلی دا پلانٹ اینڈ اور فلی دا ورلڈ اینڈ چھوڑو ان سب کو. نہیں, سب سے پہلے ٹاپ آف دا ٹاپ اینیمی جو بھی ہے اس کو جا کے پکڑیں گے اور اعلان کر دیں گے چھپ کے, اس کے ساتھ بھی نہیں بات ہوگی. سوچیں تو صحیح, بیسک میتھمیٹکس کے خلاف چلتا ہے نبی. بیسک میتھمیٹکس ہماری جو حکمت کی ہوتی ہے اس کے خلاف کیوں چلتا ہے نبی؟ وہ اس لیے چلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کوئی شرم ہے, کوئی چھپ کے کرنا ہے اللہ کا کام نہیں. سب سے پہلے تمہارا سب سے بڑا جو فرعون ہے اس کو پکڑو. آج کل کا سب سے بڑا فرعون نیوٹن اور آئنسٹائن کہہ رہا ہوں, ایسٹرو فزکس ہے. کہ اگر اس کو ہم نے پچھاڑ لیا تو باقی کے سارے آپ دیکھیں, لیبیا میں, ٹونیزیا میں, موراکو میں عربی کیوں بولتے ہیں؟ ایجپٹ میں عربی کیوں بولتے ہیں؟ وائی آر دے اسپیکنگ عربی؟ ٹھیک ہے, سوچیں ذرا, کامن سینس کی بات ہے. وہ عربی اس لیے بولتے ہیں کیونکہ عربین سپریمیسی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر مدینہ میں ڈکلیئر ہو گئی تھی. اس کے بعد جدھر مسلمانوں کی حکومت تھی عمر بن خطاب کی, سب عربی بولنا شروع ہو گئے تھے. کیوں؟ دماغ خود ہی ایمولیٹ کرتا ہے اس کو جو انٹلیکچوئل پیک کے اوپر رجسٹر ہو جاتا ہے. سو یہی ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہمارا المیہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بس اللہ تعالیٰ کے دیکھیں حکمت. حضرت عمر نے جو باؤنڈری لگائی نا, حضرت عمر کی پوری دنیا میں حکومت کی, 80% انہیبیٹنٹ ارتھ حضرت عمر کے پاس تھا, مگر باؤنڈری کہاں لگائی؟ پاکستان پہ آ کے. حضرت عمر بن خطاب نے ہمارے سے جواب بنائی تھی یہاں سے, پاکستان سے, کہ نہیں ادھر نہیں جانا. So it's a big problem. We have to solve that problem. And that problem can only be solved once we hit the intellectual core. ورنہ فالوور ہی رہیں گے. جتنی بھی آپ نے بات کی نا مارکسزم کی یا سے جتنے بھی ازمز نکالیں گے آپ, وہ سوسیولوجیکل پیرامڈس کی ایک استحکام کے لیے بنایا جاتا ہے. سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, اکانومی کے رولز کیسے بنانے ہیں, مارکیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, انڈیویجول کے رائٹس کیسے کرنے ہیں, پھر کمیونٹی کے رائٹس کے اوپر کیا لیجسلیشن دینی ہے, جس کو پینل کوڈ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں. لا اور لا گیورز کون ہوں گے, لا کے پیچھے بیکنگ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, یہ سب چیزیں جو ہے نا, دیز آر آل فالوورز لیجسلیٹرز. فالوورز یہ بناتے ہیں, فالو کرتے ہیں. بنانے کے لیے ہمیں وہ سبمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ میں کیوں مانوں اس قانون کو. وہ کیوں مانوں کے پیچھے جو آنسر ہوتا ہے وہ انٹلیکچولیزم کا ہوتا ہے کہ میں کیوں کسی کو مانتا ہوں. بھائی وہ کہتے ہیں وہ سجدہ, کہ میں مانوں گا صرف اللہ. جیسے معاذ بن جبل نے کہا نا کہ نہیں میں صرف اللہ کو رپورٹ کرتا ہوں, بھائی میں اور کسی کو رپورٹ نہیں کروں گا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہمیں مسلمانوں کو ریکگنیشن مل گئی نا کہ یار ان کے قرآن میں تو ایسٹرو فزکس کے معجزے ہیں, ایسٹرو فزکس کی بیسک
بنیاد بائی دا وے مسلمانوں نے ہی رکھی ہوئی ہے. ایسٹرونومی کے ڈیڈی جو ہیں مسلمان ہیں, ان کی اپنی ہسٹری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, میں کوئی عجیب سی بات نہیں کر رہا ہوں. سو اور باقی کی سائنسز کی بھی. سو ونس دے انڈرسٹینڈ کہ مسلمانوں کے پاس یہ انٹلیکچوئل کور ہے, اس کے بعد باقی کی ساری چیزیں گفٹ میں ملنی, ہمیں کلچر بھی, ہماری زبان بھی, ہمارے طور اتوار بھی. ہم ہیرو بننے ہیں. جب تک ہم دماغ نہیں فتح کرتے, دل نہیں فتح کر سکتے. اس وقت نبیوں نے کیوں جا کے چیلنجز کیے, سوچیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ ایسے کون کہتے ہیں فرعون مسلمان ہو جاتا؟ کون سی بڑی سائنس ہے؟ نبی تو سارے معجزے لے کے آتا ہے, یہ والا معجزہ کیوں نہیں نبی کو؟ وہ اس لیے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آخری بچے کا نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی تمہاری کیمسٹری ہے کہ تم کسی ایک سینٹر کے گرد طواف کرو گے ہی کرو گے, اور وہ سینٹر کیا ہے؟ وہ آپ کی انٹلیکچوئلزم کی کور ہے. جو اس پہ پہنچ جائے گا لوگ, دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی. آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ نیٹ رک گیا یا پھر آواز بند ہو گئی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ ہاں اچھا جی, چلے صحیح ہے, اتنا ہی کرتے ہیں آج کے لیے. پھر انشاءاللہ پھر کبھی آپ ٹائم نکالیں ہمارے لیے. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. It was lovely talking to you. You have really struck the node کئی جگہوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمر میں اگر یہ اویئرنیس دے رہے ہیں تو انشاءاللہ 10 سال میں دنیا فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں آپ انشاءاللہ. اگر میں نے ویڈیو پوز کروں اس کے بعد آپ سے تھوڑی بات کرنی تھی کہ بزنس کے بارے میں. اچھا نہیں, ویڈیو تو پوز ہو گئی, ریکارڈنگ آپ بند کریں گے. اچھا